اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفثہ وہمزہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، السلام علیکم، طبتم، برکتیں اور رحمتیں ہوں آپ پر۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و ابواب محمد و آل محمد و صحابہ محمد و بارک وسلم۔ ہم سب اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ واحد حقیقی ہے، اور ہم سب اقرار کرتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ عظیم سند کے ساتھ عظیم پیام جو ہے وہ سماعت فرما لیجیے۔ یہ سند آپ کو ابن ماجہ شریف میں مل جائے گی۔ امام رضا بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام موسیٰ کاظم سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام جعفر صادق سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام محمد الباقر سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام زین العابدین سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں ہوں ان سب پر۔ مولا علی بیان کرتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان معرفۃ بالقلب وقول باللسان وعمل بالارکان۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ کامل ایمان تین چیزوں کے مجموع کا نام ہے۔ معرفۃ بالقلب، دل سے پہچان، زبان سے اقرار کرنا، اور اپنی طاقت کے مطابق اپنے اعضاء سے عمل کرنا۔ حاضر رحمت من ربی، آج ہماری گفتگو جو ہے وہ 158ویں نمبر تک پہنچ گئی۔ 157 نمبر پہ چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا، آپ کی خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کے ماتحت جن بھی تھے۔ اس مخلوق پہ آپ کو مکمل اختیار دے دیا گیا تھا، اس لیے ان کے تذکرہ کے بعد اس مخلوق کو میں نے موضوع بنایا ہے۔ کسے؟ جن کو۔ تو آج 158واں نمبر جو ہے وہ اسی مخلوق کے لیے۔ ویسے 2010 میں اس ٹاپک کو سنگیت ریڈیو ہیوسٹن پہ بیان کر چکا ہوں۔ 7:11 وینسڈے کا دن ہے، 22 تاریخ ہے، جی ہاں، ستمبر آلموسٹ ختم ہوا جاتا ہے، اور ہم آپ کے ساتھ رہتے ہیں 7 to 9۔ آپ سن رہے ہیں پرائم ٹائم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ سمیر، اور حسن ابھی اسٹوڈیو کے اندر انٹر ہو چکے ہیں، وہ بھی مجھے جوائن کریں گے۔ چلیں آج آپ کو بتاتے چلیں، مغرب کا وقت جو ہے 7:22 ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ مولانا مختار نعیمی آن لائن ہے، چلیں ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ آپ سے گفتگو ہو رہی تھی جنوں کے بارے میں، تو میں نے آپ کو جنوں کی اقسام اور ان کی تخلیق کے بارے میں بتلایا۔ میں نے 9 سال اس ریڈیو کے اوپر روزانہ جو ہے وہ لیکچر دیا ہے۔ اب 2020 میں دوبارہ آپ کی نظر کر رہا ہوں، لیکن تب آڈیو تھا یہ، اور اب یہ ویژول آپ دیکھ رہے ہیں۔ پہلے آپ معنی اور ذرا تلفظ سن لیں۔ جان، میں سورہ رحمان کی آیت نمبر 39 سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ۔ قیامت کے دن جب انسان اور جن جھوٹ بولیں گے تو انسانوں اور جنات سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہ جائے گا۔ پھر منہ پر مہر لگے گی، ہاتھ پاؤں خود ہی سب بتائیں گے۔ جانن کی جمع آتی ہے جنان، جانن اس میں جمع بھی ہے۔ اب سورۃ الذاریات آیت نمبر 56، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ میں نے جنات اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ جن، ٹھیک ہے؟ دوسرا تلفظ سنا، تیسرا سنیے۔ سورۃ الصافات آیت نمبر 158، وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ۔ اور مشرکین نے اللہ اور جنات کے درمیان سسرالی رشتہ بنا دیا کہ فرشتے بیٹیاں ہیں اور بیویاں جنات میں سے۔ حالانکہ خود اللہ فرماتا ہے کہ جنات کو معلوم ہے کہ اس عقیدے کے افراد عذاب کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ انہم لمحضرون، معلوم ہوا جن جانتے ہیں کہ اللہ واحد حقیقی ہے۔ He is a one, no wife, no son.
میں نے یہ 3 آیات اس لیے پڑھی ہیں کہ آپ پر واضح کر سکوں کہ اس مخلوق کے لیے 3 تلفظ، جن، جان، جنتوں، لیکن ہم عام طور پر اور زیادہ تر جن ہی بولتے ہیں۔ لفظ جن قرآن مجید میں 22 مرتبہ آیا ہے۔ قرآن مجید کی ایک سورہ کا نام ہی سورۃ الجن ہے۔ بڑے اعزاز کی بات ہے یہ جنوں کے لیے، کہ جس طرح سورہ انسان ہے اسی طرح سورہ جن ہے۔ اور مکہ میں ایک مسجد جن ہے، ان کو جنتن بھی کہا گیا ہے، یہ لفظ 10 مرتبہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ ان کو جانن بھی کہا گیا ہے، یہ لفظ 7 مرتبہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ تو جن کو جن اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ہمیں نظر نہیں آتے نارملی۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں بہت ہی سبزہ ہو اسے جنت کہتے ہیں، کیونکہ زمین سبزہ کی وجہ سے چھپی ہوتی ہے اور دور سے اگر دیکھیں تو نظر نہیں آتی۔ اب یہ نہیں نا آپ درخت کے نیچے بیٹھے ہوں تو۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو کس سے تخلیق کیا اور کب تخلیق کیا؟ سورہ رحمان کی آیت نمبر 15 ذرا سنیے۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 27 ذرا سنیے۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ السَّمُومِ، اور اس سے پہلے یعنی انسانوں کی تخلیق سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا۔ آیات سن کر برکت حاصل کر لی۔ میں آپ کو خلاصہ بتا دوں، اللہ تعالیٰ نے جن کو آگ کے شعلے کے اس حصے سے پیدا کیا جو گرم تو بہت ہوتا ہے، عام طور پہ نظر نہیں آتا اور دھوئیں سے بھی پاک ہوتا ہے۔ تو یہ میں نے دونوں آیات ملا کر آپ کو خلاصہ سنا دیا۔ پتہ چل گیا کہ جنوں کو کس سے پیدا کیا اور کب جنوں کو تخلیق کیا؟ انسانوں سے پہلے تخلیق کیا، ان سے پہلے فرشتے تھے۔ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 27 پڑھی نا۔ تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو انسانوں سے پہلا پیدا کیا ہے۔ خلقناہ من قبل، تو چونکہ یہ قبل مضاف نہیں ہے نا، اس لیے قبلو ہے۔ اشارۃ النص سنیں ذرا آپ، سورۃ الزاریات کی آیت نمبر 56 میں ترتیب دیکھیں۔ اللہ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تخلیق کا ذکر اللہ نے فرمایا تو پہلے جن پھر انسان۔ یہ کمال ہے قرآن مجید کا۔ دیکھیے، انسان سے پہلے جن تھے تو بیان کرتے ہوئے بھی پہلے جن پھر انسان۔ حاکم امام ذہبی اور سیرت ابن اسحاق کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ خلق الجن قبل آدم بألف عام، آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے جنوں کو پیدا کر دیا گیا تھا۔ اب یہ جو صحیح ڈیٹس جو ہیں وہ تو کیلنڈر بن جانے کے بعد بھی پتہ نہیں چلتی، تو ان سے پہلے کیلنڈر سے پہلے سال کتنے مہینوں کا یہ لوگ بناتے رہتے تھے، بیچ میں کیسے کیسے ہوتا تھا، کیا کیا، تو اس لیے کنفرم نہیں ہے۔ لیکن میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انسان سے پہلے بنے، ہمیں اس سے غرض ہے نا۔ جنات کا باپ اللہ نے آگ کی لپٹ سے بنایا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو دوزخ سے پہلے، اپنی رحمت کو غضب سے پہلے، آسمان کو زمین سے پہلے، زمین کے سورج کو زمین کے چاند سے پہلے، زمین کو پہاڑوں سے پہلے، فرشتوں کو جنات سے پہلے اور جنات کو انسانوں سے پہلے ظاہر کیا۔ یہ جو روایات میں آپ کو ملتا ہے وہ جی انسانوں سے پہلے جو ہیں وہ ہنن بنن تمن رمن، یہ بھی کوئی مخلوق ہوتی تھی، یہ صرف یونانیوں نے بیچ میں ڈال دیا ہوا۔ اب رہا کہ جنات کو کس دن اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ ہمارے ابا آدم علیہ السلام کو کب پیدا کیا؟ جمعہ کے دن۔ جامع البیان فی تاویل القرآن، ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں انہوں نے بھی بیان کیا، وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو جمعرات کے روز پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن، فرشتوں کو بدھ کے روز۔ ان اللہ خلق الملائکۃ یوم الاربعاء وخلق الجن یوم الخمیس وخلق آدم علیہ السلام یوم الجمعۃ، تاریخ الامم والملوک، 5ویں جلد میں ہے۔ یہ واضح ہو رہی ہیں آپ پر باتیں، ابھی آگے ہم چلیں گے، ابھی یہ تو طے کر لیں۔ جن کو آگ سے پیدا کیا، ٹھیک ہے، لیکن صرف آگ نہیں ہے، وہ آگ کی لپٹ۔ جن کو پیدا کیا
جمعہ کے جن کو پیدا کیا جمعرات کے روز. اب جنات کے مختلف نام ہوتے ہیں. امام قرطبی فرماتے ہیں کہ جو انسانوں کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، تنگ نہیں کرتے، انہیں عامر کہتے ہیں. جو انسانوں کو نظر آتے ہیں ان کو ارواح کا نام دیا گیا. جو سرکش شریر ہوتے ہیں انہیں شیطان کہا جاتا ہے، اور جو بہت ہی خطرناک اور خبیث ہوتے ہیں انہیں عفریت کہا جاتا ہے. اور بھی بڑے نام ملیں گے آپ کو ان کے جی، لیکن وہ اس کے ایک ایک دو کے ہیں، سب کے نہیں ہیں، کوئی بڑا بڑا گروپ نہیں ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ کیا جنات بھی کسی مقصد کے لیے پیدا کیے گئے تھے؟ انسانوں اور جنات کی تخلیق کا مقصد ایک ہی ہے. سورۃ الذاریات آیت نمبر 56 سنیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جنات اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا وہ صرف میری عبادت کریں. انسانوں آپ بھی سن لو اور جن بھی میری تقریر سن رہے ہیں، جن بھی سن لیں، تم دونوں کی تخلیق کا مقصد جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ تم عبادت کرو. عبادت مینز صبح سے لے کے پھر صبح تک ہر ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، اسے کہتے ہیں عبادت. یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے پیدا کیا. وہ نماز تو ایک چیز ہے بیچ میں. 24 گھنٹے ہر لمحہ جنوں کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ ہر لمحے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں. اس سے نکلے. اب سوال، کیا ان میں انبیاء ہوتے ہیں؟ عبادات و احکامات تو انبیاء ہی سکھاتے ہیں. ہمیں کیا معلوم کہ اقیم الصلاۃ کا معنی یہ نماز ہے، کیونکہ صلاۃ کا معنی تو نماز ہے ہی نہیں ہے. تو ہمیں کس نے سکھایا، کس نے بتایا کہ قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، بیچ میں یہ پڑھنا ہے؟ اللہ نے تو نہیں بتایا ہمیں. تو جب جنوں اور انسانوں کا مقصد تخلیق جو ہے وہ ایک ہے، تو اب کوئی نبی تو آئے گا، وہی احکام اور طریقے تو وہی بتاتا ہے. تو کیا جنات میں انبیاء کا سلسلہ تھا؟ اب تحقیق سن لیجئے ذرا لیکن غور سے سنیے گا. پہلے آپ کو میں سورۃ الانعام کی آیت 130 سے سناتا ہوں. یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا شہدنا علی انفسنا. اے جنات اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے پیغمبرز نہیں آئے تھے؟ یہ ذرا دیکھیے گا. یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم. یہ جو منکم ہے نا، اس پہ غور کرنا ہے. تو اس حصے سے واضح ہوتا ہے کہ جنات میں بھی انبیاء کا سلسلہ تھا. یہ جو منکم بتا رہا ہے، واضح تو یہ ہے، واضح تو یہ ہے. اب آپ کچھ اور چیز نکال لیں تو وہ الگ بات ہے. واضح یہ ہے کہ منکم جنوں میں سے انبیاء کا سلسلہ تھا. اسی لیے میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ پہلا رہبر جو جنات کی طرف آیا وہ عامر بن عمیر ہے، جنوں نے شہید کر دیا. پھر سائق بن فائق بن الجان ہے، یہ بھی شہید کر دیے گئے. 800 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا. جو آتا نذیر مار دیتے، یہ شہید کر دیتے. ان کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تو ان پر عذاب الہی آیا. سرکشوں کا خاتمہ کر دیا. کچھ بھاگ گئے، جا کے چھپ گئے، صفائی ہو گئی. نیک جن جو ہیں وہ حاوی ہوئے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر سرکش جو ہے وہ حاوی ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں کو بھیجا، ان کا قتل عام کیا. اسی جنگ میں یہ جو شیطان آج ابلیس مشہور ہے، اس کا باپ مارا گیا تھا. تو آیت میں جو لفظ منکم بتاتا ہے کہ جنوں کے انبیاء بھی جن ہی ہوتے تھے. یہ میں وہ بات کر رہا ہوں جب آپ ظاہر دیکھیں گے. پھر آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، سب کو ان کے سامنے جھکا دیا. اب اس کے بعد اختلاف ہے. کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ اب انسانوں کا نبی ہی جنوں کا نبی ہوتا تھا. کچھ کا کہنا ہے نہیں، تب بھی ان کی طرف راہبر آتا تھا، مگر وہ تابع ہوتا تھا اب انسانوں کے، جو انسانوں کا نبی ہوتا تھا. تو انسانوں کے نبی کے تابع ہوتا تھا وہ. یہی وجہ ہے کہ جن کئی انبیاء کے پاس جاتے انہیں ملتے تھے. جیسے نوح علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہے، سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے تک تو منکم ہے،
یعنی جنوں میں سے ہی آ رہا ہے. لیکن جب آدم علیہ السلام آ گئے تو اب انسان اشرف المخلوقات ہے. اب یہی نبی جنوں کا ہوتا تھا. جی جن جو ہیں وہ آتے ان سے سیکھ کے جا کے پھر آگے نذیر بنتے تھے. ٹھیک ہے. لیکن یہ جو انبیاء ہوتے تھے یہ چونکہ ایک علاقے کے ہوتے تھے. ٹھیک ہے. تو اب جو ان کا تابع ہوگا وہ بھی ایک علاقے کے لیے ہوگا. اب آگے آخر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو حضور جب آئے تو اب کسی کو اختلاف نہیں ہے. حضور کی ذات پر سارے متفق ہیں کہ آپ انسانوں اور جنوں دونوں کی طرف رسول بن کر آئے. کہتے ہیں کہ ابن حجر حتمی ہیں ان میں سے، وہ کہتے ہیں کہ جمہور کا یہی فتویٰ ہے کہ حضور سے پہلے جنوں میں رسول اور نبی نہیں آئے، صرف ہادی آئے حضور سے پہلے. قاضی بدر الدین الشبلی کا بھی یہی قول ہے. ابن قیم کا بھی یہی قول ہے. ابن مفلح، ان کا پورا نام قاضی شمس الدین محمد بن مفلح حنبلی، ان کا بھی یہی قول ہے. اور اب پوچھا گیا جی منکم پھر کیا ہے؟ منکم پھر کیا ہے؟ تو کہنے لگے وہ منکم جو ہے وہ انسان ہی ہے، غلبہ کے طور پر وہ آیا ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جو ہے اس پر کسی کو اختلاف نہیں ہے. آپ جب آ گئے تو اب جنوں میں کوئی نبی نہیں، آپ ان کی طرف بھی رسول واضح طور پر. اسی لیے سرکار کو سید الثقلین کہا جاتا ہے. شیخ امام بصیری رحمت اللہ علیہ 25 نمبر سٹوری پہ میں ان کا ذکر کرایا ہوں. کیا کہا آپ نے قصیدہ بردہ شریف میں؟ اسی بات کی طرف تو اشارہ کیا. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. یہ سید الکونین کیا ہیں؟ والثقلین کیا ہے؟ ثقلین. تو ثقلین کا معنی جن اور انس. سید شیخ ابو بکر بن سالم السقاف رحمت اللہ علیہ درود تاج جنہوں نے لکھا ہے، ان کا ذکر میں 150 نمبر سٹوری پہ کرایا. انہوں نے کیا کہا ہے؟ سید الثقلین نبی الحرمین. سید الثقلین. تو انہوں نے بھی یہ لکھا کہ آپ جنوں انس کے سردار ہیں نبی. مسلم شریف کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ، یاد رہے گا آپ کو. یہ جب میں کتاب بتاتا ہوں نا پھر آپ کو حدیث ڈھونڈنے میں آسانی ہو جائے. اگر میں آپ کو نمبر بتاؤں، پیج بتاؤں تو یہ ہر جگہ تبدیلی ہے. اس میں حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، اور یہ حدیث شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ فضلت علی الانبیاء بست، مجھے فضیلت دی گئی انبیاء پہ 6 چیزوں میں. تو یہ جو 6 کہا یہ حصر نہیں ہے، حصر نہیں ہے. یہ علماء سمجھیں گے حصر، یہ حصر نہیں ہے. مختلف اوقات میں مختلف خصائص کا تحدیث نعمت کے لیے آپ کا بیان ملتا ہے. جی 6 ہی نہیں ہے، اس کو اثر کہتے ہیں. 6 ہی نہیں، 6. اس 6 والی حدیث میں 5ویں نعمت یہ بیان ہوئی ہے، ارسلت الی الخلق کافہ، کہ میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں تمام مخلوق کی طرف. اب کافہ سب کو لے آئے گا اندر. جس پہ لفظ مخلوق آتا ہے حضور اس کی طرف رسول آئے. تو مجھے دوسروں پہ گفتگو ابھی نہیں کرنا، لیکن جنوں انس پہ تو مخلوق کا لفظ آتا ہے. تو جن کے بھی، جنوں کے بھی اور انسانوں کے بھی. مسلم شریف میں یہ الفاظ بھی ہیں، بعثت الی الاحمر والاسود، کہ میں بھیجا گیا ہوں احمر کی طرف اور اسود کی طرف. تو آگے محدثین نے تشریح کرتے ہوئے کہا کہ احمر سے مراد انسان ہے، اسود سے مراد جن ہے. تو مسلم شریف کی اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احمر اور اسود، انسان اور جن دونوں کی طرف رسول آئے. ایک حدیث سناتا ہوں میں آپ کو، یہ صرف مسند البزار کے اندر ہے، یعنی یہ الفاظ جو ہے. وہ حدیث کیا ہے؟ ویسے اس حدیث کو ابن ابی حاتم نے بھی اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے. وہ حدیث یہ ہے کہ بعثت الی الجن والانس، یہ صرف البزار میں ملے گی آپ کو. تو میں مبعوث کیا گیا ہوں، رسول بھیجا گیا ہوں میں کن کی طرف؟ جنوں کی طرف اور انسانوں کی طرف. تو اب واضح ہو گیا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جمہور علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ جنوں میں نذیر ہوتے تھے، انبیاء اور رسول نہیں ہوتے تھے. پھر جب انبیاء کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تو وہ جس علاقے کا نبی ہوتا تھا وہاں کے جن و انس تابع ہوتے تھے. جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے
تو آپ تمام ملائکہ، جنات اور انسانوں کے رسول ٹھہرے. ٹھیک ہے سر، یہ میں آپ کو جو مشہور ہے جو چل رہا ہے. لیکن پھر بھی میں جب منکم پڑھتا ہوں تو میں اس پہ غور کرتا ہوں بھی کہ منکم میں کوئی بات ہے، جب تک آدم علیہ السلام نہیں آئے. اب یہ ہے کہ جن صحابی ہوتے ہیں، صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی اور اسی پہ مر گیا، اسے کہتے ہیں صحابی. یہ ہر لفظ کی قید کو یاد رکھنا ہے. ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہے. اگر ایمان کی حالت کے علاوہ ملاقات کی ہے پھر بھی مسلمان صحابی نہیں ہے. ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہے، مرا ایمان پہ نہیں ہے، تو بھی صحابی نہیں ہے. تو اب کیا جن صحابی ہوتے ہیں؟ جی وہ صحابی ہیں. چونکہ جن مکلف ہیں، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سے ملاقات کی ہے، ایمان لائے ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھی. اب میں آپ کو سورۃ الجن کی روشنی میں سنانا چاہتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف سے واپسی پر مقام نخلا پہ رکے. فجر کی نماز کے وقت بلند آواز سے تلاوت فرما رہے تھے. اس لیے آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں تو ذرا اونچا پڑھا کریں، اور اذان اور اقامہ کہہ کے پڑھا کریں. فرشتے وہ تحد نگاہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ساتھ دوسرے بھی شامل ہو جائیں گے. تو حضور بلند آواز سے قرآن مجید پڑھ رہے تھے. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن. نفر کسے کہتے ہیں؟ 3 سے 10 تک. یمن کے 7 جنوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک سے قرآن سنا جب آپ فجر کی نماز میں بلند آواز سے پڑھا. یہ 7 جن جو ہیں ان کے نام مجھے مل گئے. کہنے لگے حسا، مسا، شاسیرہ، ناصرہ، ابن العرب، عرب الف کے ساتھ، ابن العرب، امین اور اخدم. یہ رک گئے، قرآن سنتے ہی رک گئے. غور سے قرآن سنا انہوں نے. انہ استمع، غور سے سنا. حضور سے ملے نہیں، ایمان لائے، بھاگے، چل پڑے. اپنی قوم میں جا کر انہوں نے کہا انا سمعنا قرآنا عجبا. سورہ جن کی آیت نمبر 1. ہم نے عجیب و غریب کلام سنا ہے. اور کلام کی صفت بیان کی. یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا. سورہ جن کی آیت نمبر 2. جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ کلام سنا، ہم اس پر ایمان لائے، اب ہم ہرگز کسی کو بھی اپنے رب کا شریک نہ بنائیں گے. توحید پر ایمان لے آئے جی. اور سورہ احقاف کی آیت نمبر 30 میں ہے جنہوں نے کہا یہدی الی الحق والی طریق مستقیم. ہم نے وہ کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، جو سچے دین اور راہ مستقیم کی رہنمائی کرتی ہے. یہ وہ جنوں سے اپنے گروپ سے باتیں کر رہے ہیں. تو سورہ جن کی آیت نمبر 13 ذرا سنیے. ان جنوں نے کہا، اپنے قبیلے سے کہہ رہے ہیں، وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا. ہم ہدایت کی بات سنتے ہی اس قرآن پر ایمان لا چکے. جب انہوں نے حضور کے منہ مبارک سے سنا، ایمان لے آئے. اور جو بھی اپنے رب کی وحدانیت پہ ایمان لائے گا اسے نہ کسی نقصان کا اندیشہ ہے نہ ظلم و ستم کا. سن رہے آپ؟ تو جن توحید پر اور وہی پر ایمان لا رہے. سورہ جن کی آیت نمبر جو ہے وہ 14 سنیے. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا. اور ہاں، ہم میں بعض تو مسلمان ہیں اور بعض ظالم ہیں. مشرک جو ہے اس کو وہ ظالم ہوتا ہے. پس جو مسلمان ہو گئے تو انہوں نے راہ راست کا قصد کر لیا. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. اور جو ایمان نہ لائے وہ جہنم کا ایندھن بن گئے. اس کا مطلب ہے کہ جنوں کو سزا ملے گی. سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 31. ترجمہ ذرا سنیں. جنوں نے کہا اے ہماری قوم، اللہ کے داعی رسول کا کہا مانو، اس پر ایمان لاؤ، اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا. اللہ اکبر جل شانہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. خدا گناہ بخش دے گا اور تمہیں المناک عذاب سے پناہ دے گا.
تو یہ ساری گفتگو جو جنوں نے جا کر قرآن سننے کے بعد اپنے قبیلے میں کی، آپ کو جبریل علیہ السلام نے بتائی۔ معلوم ہوا جن توحید کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، وہی قرآن کو مانتے ہیں، جزا و سزا کے قائل ہیں۔ قرآن سن کر جو گئے تھے ان کی تبلیغ رنگ لائی، ان کے ساتھ اسلام قبول کرنے کے لیے 300 جن پہلے گروپ میں آئے، مقام ہجون پر آ کر یہ ٹھہرے، رکوا دیا وہاں، بھائی آبادی میں تم نہیں جاؤ۔ 2 ان میں سے آئے حضور کے پاس، یا رسول اللہ ہم نے آپ کا قرآن سنا، تو حضور کو تو پہلے سے معلوم تھا، یا رسول اللہ ہمارے آئے ہیں قبیلے سے، وہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہوئے، اور یہ عشاء کے بعد کا واقعہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما تیار ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو لے کر چلے، ایک جگہ پہ روک دیا، آپ نے حصار باندھا۔ یہ چلا کاٹنے والے حصار باندھتے ہیں نا، تو حصار باندھنے والا کوئی پاورفل ہونا چاہیے، جی آپ نے حصار باندھ دیا اور فرمایا اس کے اندر بیٹھ جاؤ، جب تک میں نہ آؤں تم نے نہیں نکلنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے چلے، اب یہ باہر تو نکل نہیں سکتے لیکن سن رہے ہیں، گدھ کی مثل اڑتے ہوئے پرندوں کے پروں کی آواز انہیں سنائی دیتی ہے، شور بھی انہیں سنائی دیتا ہے۔ پھر کالی چیزیں حائل ہو گئی، وہ سارے آگے ہوں گے ایک دم، اور انہیں پھر کچھ نظر نہیں آیا۔ فجر کا وقت ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، تازہ وضو فرمایا، نماز پڑھنے ہی والے تھے کہ آپ کے پاس جن آئے، یا رسول اللہ ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ فرمایا پڑھو۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلایا۔ ہم نے پوچھا تم نے کچھ دیکھا ہے؟ کہنے لگے کالے رنگ کے جسم دیکھے جن پہ سفید کپڑے تھے، فرمایا وہ نسیبین کے جن تھے۔ آپ کے پیچھے پھر جنہوں نے نماز ادا کی، اس بات کو مجموع الزوائد نے نقل کیا ہے، باہقی نے نقل کیا ہے، مسند امام احمد نے نقل کیا ہے۔ تو جن صحابی ہوتے ہیں۔ اب سلسلہ جنوں کا جاری ہو گیا، اب آتے جاتے رہتے، اپنی لڑائی میں فیصلے کروانے آتے، حضور سے مسئلے پوچھنے آتے، حضور سے قرآن سیکھنے کے لیے آتے۔ اب لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جنوں کی خوراک کیا ہے؟ لو حدیث ہے ہمارے پاس، سنن ابی داؤد شریف کتاب طہارت، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے۔ اب حدیث برکت کے لیے سنتے جائیے۔ قادم وفد الجن علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا یا محمد انہا امتک ان یستنجو بعظم او روثت او حمامت فإن اللہ تعالی جعل لنا فیہا رزق قال فنہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلك۔ جنوں نے گزارش کی آپ اپنی امت کو منع فرما دیں کہ ہڈی، لید، مینگنی جو ہوتی اور کوئلہ سے استنجا نہ کریں، کیونکہ ان میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے روزی بنائی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا۔ اس سے ہمیں کچھ اندازہ ہوا کہ جن کیا کھاتے ہیں۔ یہ یاد رہے کہ مسلمان جنوں کی خوراک اور کفار جنوں کی خوراک میں فرق ہے۔ مسلمان جن اسی جانور کی ہڈی استعمال کرتے ہیں جو حلال ہو اور جس کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کیا گیا، وہ جو ہی اس ہڈی کو پکڑتے ہیں اس پہ گوشت آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنایا ہو۔ اب وہ مینگنی جو ہے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ گوبر اور مینگنی جن کھاتے ہیں، نہیں۔ مسلم شریف ذرا سنیے کتاب الصلاۃ سے، اور اونٹ کی مینگنی ان کے جانوروں کی خوراک ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک اور حدیث سنتے جائیں کہ جن کی خوراک اور کیا ہے۔ صرف یہی نہیں ہے، آپ کا کھانا بھی یہ کھاتے ہیں۔ آپ جب دسترخوان لگاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے، بسم اللہ علی برکت اللہ نہیں پڑھتے، تو وہ شیطان جنی ہوتے ہیں، وہ آپ کا کھانا کھانے لگ جاتے ہیں۔ اب ذرا مسلم شریف کتاب الاشربہ سے حدیث سنیے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، گھر میں جاتا ہے، گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اللہ جل جلالہ کا نام لیتا ہے تو قال الشیطان لا مبیت لکم ولا عشاء، تو شیطان اپنے رفقا سے یہ کہتا ہے اب نہ تمہارے رہنے کا ٹھکانہ ہے اور نہ کھانا ہے۔ سن لیجئے۔ اور جب آپ اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں، وہ تالا کھولتے ہیں نا انٹر ہونے کے لیے،
تو آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں یا کھانا شروع کرتے ہیں اور اللہ کا نام نہیں لیتے تو پھر وہ شیطان کہہ دیتا ہے ادرکتم المبیت والعشاء، آجو بھائی آجو، اس گھر میں رکو اور کھانا بھی کھاؤ۔ تو آپ کا کھانا جس پہ بسم اللہ نہیں پڑا گیا، اب وہ کھانا شیطان کھانے لگ جائے گا۔ تو اس لیے اپنے کھانوں کو شیطان سے بچاؤ۔ اور شیطان جب کھاتا ہے تو بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے۔ لا تاکلوا بالشمال فإن الشیطان یاکل بالشمال، بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ، شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے۔ تو جب بھی آپ کا بچہ کھا رہا ہو تو اس کو فوراً روکیے۔ مسلمانوں حضور کی سنن اپنانے پہ فخر کرو، کافروں اور مشرکوں کی عادات اپنانے سے فخر نہیں ہوتا، وہ ضلالت کی ابتدا ہوتی ہے، وہ اسی کو غلامی بھی کہتے ہیں۔ آپ غلامی کا مفہوم ہی بدل دیا آپ لوگوں نے اور سمجھ بھی نہیں پا رہے۔ چاول جو ہے یہ بڑے شوق سے جن کھاتے ہیں، اب سنتے جائیے کہ جن کھاتے کیا ہیں، چاول بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے جنوں کی شادی میں شرکت کی، کیونکہ لڑکا انسانوں کی طرف سے تھا اور لڑکی جنوں سے۔ کھانے کے متعلق پوچھا گیا کہ کھانا آپ لوگوں کے لیے کیا بنایا جائے، تو انہوں نے کہا ہم چاول بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ تو امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بڑے بڑے ٹب چاول سے بھرے جنات کے سامنے لا کے رکھ دیے جاتے، ہاتھ نظر نہ آتے تھے لیکن ٹب ختم ہو جاتا تھا۔ تو بھائی میں جو اتنی بات کر رہا ہوں خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ جن کھاتے بھی ہیں، جن پیتے بھی ہیں، ان کے کھانے پینے کی چیزیں ذرا ڈیفرنٹ ہیں، مسلمان جنوں کی ڈیفرنٹ ہیں، کفار کی الگ ہیں، اور جن جو ہیں یہ بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے کافر۔ تو ایک قسم جنوں کی وہ ہے کہ جو بالکل کھاتے نہیں ہیں، نہ وہ پیتے ہیں نہ وہ کھاتے ہیں۔ خوراک کی بات واضح ہوئی، آگے چلیے۔ جن جو ہے یہ مساجد میں نماز ادا کرتے ہیں آ کر۔ معارف القرآن نے بحوالہ تفسیر مظہری لکھا ہے کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنات نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ ہم مسجد نبوی میں نماز ادا کر سکتے ہیں؟ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک وسیع جواب دے دیا تاکہ ایک جگہ خاص نہ ہو جائے، یہ ایک جگہ کو خاص نہ سمجھ لیں اپنے لیے۔ حضور نے فرمایا ان المساجد للہ، یہ ساری مساجد جو ہیں وہ اللہ کی ہیں۔ یہ سب لوگ غور سے سن لو، کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری مسجد میں آ جاؤ، میری مسجد میں آ جاؤ۔ ان المساجد للہ، مسجدیں اللہ کی ہوتی ہیں، اس لیے مسجد بیچ نہیں سکتے، مسجد کو زکوٰۃ نہیں لگتی۔ تو کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ مسجد میری ہے، آپ آ کے یہاں شرک کر سکتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا ان المساجد للہ، سب مساجد اللہ کی ہیں۔ تم دور دراز بھی ہوتے ہو تو ضروری نہیں کہ مسجد نبوی میں ہی آ کر نماز ادا کرو، تم وہاں اپنی جگہوں پہ بھی ادا کر سکتے ہو۔ تو مسجد نبوی میں اجازت دے دی لیکن ساتھ مسئلہ بھی بتا دیا۔ تو مسجد نبوی میں جن آتے، مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کرتے تھے بعض اوقات۔ حضرت عثمان بن صالح فرماتے ہیں کہ مجھے ایک جن، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا تھا، اپنا نام عمر بتایا۔ انہوں نے بتایا کہ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا تھا تو اس وقت آپ سورۃ النجم کی تلاوت فرما رہے تھے، اور جب سجدہ آیا تو میں نے حضور کے ساتھ سجدہ کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایسے جنوں سے دوستی کرنی چاہیے۔ تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سجدہ تلاوت کیا۔ پھر کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی امامت فرمائی، تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز فجر ادا کی۔ اس روز فجر میں حضور نے سورۃ الحج کی تلاوت فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنات کو سورۃ الرحمن سنائی۔ جنات قرآن بھی سنتے ہیں، اس لیے قرآن پڑھا کرو۔ یہ مسلمان جنوں کی بات کر رہا ہوں، جب کبھی آپ ہوں تو بلند آواز سے بھی پڑھا کریں۔ سورۃ الرحمن کے اندر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس میں کما دو کے لیے، کا کما کم، کے کما کننا، اور تکذبان یہ تسنیہ، یہ بھی دو کے لیے۔ یہ دو کون ہیں بھائی؟ کما دو کو کہتے ہیں نا، عربی میں یو جو ہے نا، کا یو، کما یو، کم یو، لیکن ہمارے یہاں فرق ہوتا ہے، کا ایک یو، کما دو یو، اور کم مور دین 3 یو۔ تو یہ کما دو کون ہیں؟ تکذبان میں دو کون ہیں؟
تثنیہ کا صیغہ ہے، بھئی یہ جن اور انس ہیں۔ تو اس سورہ میں بیک وقت جنات اور انسانوں کو صراحت سے مخاطب کیا، دونوں کو اللہ کی بے شمار نعمتیں یاد دلائی گئی ہیں، دونوں کو، جنوں کو اور انسوں۔ کبھی غور کیا آپ نے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بارہا آپ نے سنا ہوگا، لیکن یہ دھیان نہیں دیا ہوگا کہ اللہ جن اور انس دونوں کو واضح صورت میں کہہ رہا ہے، تم دونوں۔ جب اس میں خطاب جنوں کو بھی ہے اور ذکر جنوں کا بھی ہے تو ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تک یہ پیغام پہنچایا ہوگا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جی قم فانذر، میرے سرکار تو ڈرتے ہی نہیں نا کسی سے، آپ تو اللہ کہے گا تو آپ جائیں گے، قم فانذر۔ ترمذی شریف بائحاقی دلائل النبوہ میں ابن ابی دنیا نے الشکر میں حدیث لکھی ہے، سماعت فرمائیں ذرا۔ حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی صحابہ فقرأ علیہم سورة الرحمن من اولها الى آخرها فسکتوا فقال لقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا احسن مردودا منكم كنت كلما آتيت على قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان قالوا لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے پاس تشریف لائے، مکمل سورۃ الرحمن کی تلاوت فرمائی، صحابہ خاموشی سے سنتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے یہ سورہ رات کے وقت جنوں پہ تلاوت کی تو ان کا رد عمل تم سے اچھا تھا۔ میں جب بھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھتا تھا تو وہ کہتے تھے اے ہمارے پروردگار، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، حمد تیرے ہی لیے۔ تو آپ بھی جب کبھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھیں تو اس جملے کو دہرائیں، حضور پسند فرماتے ہیں۔ وہ کیا جملہ ہے؟ لا بِشَيْءٍ مِّن نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، یہ حضور نے پسند کیا تھا۔ جو یہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کے جواب میں یہ 31 بار آیا جملہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابلیس کے پڑپوتے کو 7 صورتیں سکھلائیں، تو جن قرآن آ کے سیکھتے ہیں۔ جی ظاہر ہے جب قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے، حضور پر ایمان لانا ضروری ہے، تو جو مسلمان جن ہوگا وہ قرآن سیکھے گا۔ اس واقعے کو نقل کیا ہے امام حافظ جعفر بن محمد المستغفری نے اپنی کتاب معرفت الصحابہ میں، ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ 5ویں جلد میں، امام بائحاقی نے دلائل النبوت 5ویں جلد 418واں صفحہ ہے عربی کتاب کا، حجت اللہ علی العالمین فی معجزات سید المرسلین، یہ کتاب کا پورا نام ہے، علامہ نبہانی رحمہ اللہ کی ہے، جو عربی کی ہے اس کا صفحہ 297 ہے۔ علامہ جلال السیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث کئی طرق سے بیان کی گئی ہے، اس لیے یہ حسن کے درجہ کو پہنچ گئی۔ اب میں آپ کو خلاصہ سنانا چاہتا ہوں۔ بھئی ہوتا یہ نا کہ اب عربی جنہوں نے لکھی ہے ایک ہی الفاظ تو نہیں ہوتے نا، تو میں خلاصہ سنا دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تہامہ کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک بوڑھا ہاتھ میں عصا لیے حضور کے سامنے آیا اور سلام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دیا۔ آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں حامۃ بن الحیم بن لاکیس بن ابلیس، یعنی میں حامہ ہوں۔ میں نے نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں توبہ کی تھی، انہوں نے مجھے وضو کروا کے 2 رکعت پڑھائی تھی اور کہا اب سجدے میں سر رکھ کر توبہ کرتے رہو۔ میں توبہ کرتا رہا، اللہ سے معافی مانگتا رہا، ایک دم ان کی آواز آئی سر اٹھا لو، تمہاری توبہ قبول ہوئی۔ جب ان کے منہ مبارک سے میں نے یہ سنا تو میں نے پھر سر جھکا دیا شکرانے کے لیے۔ میں 1 سال تک سجدے میں پڑا رہا، اللہ اکبر۔ میں نے ہود علیہ السلام کے ساتھ بھی عبادت کی، یعقوب علیہ السلام سے ملاقات کا شرف حاصل ہے مجھے، موسیٰ علیہ السلام سے بھی میں ملا تھا، ان سے تورات سیکھی تھی میں نے کچھ، پھر میں عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ملا ہوں۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اگر تمہاری آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہو تو میرا سلام کہنا۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وقال وعلى عیسیٰ السلام ما دامت الدنیا وعلیک یا حامہ بأدائک الامانہ۔ پھر حامہ نے عرض کی موسیٰ علیہ السلام نے تورات سکھائی تھی، آپ مجھے قرآن سکھائیے۔ فعلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اذا وقعت الواقعہ والمرسلات وعما يتساءلون واذا الشمس كورت وقل هو الله احد والمعوذتین. یہ سورہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابلیس کے پڑپوتے کو سکھائی. تو یہاں تک آپ پر واضح ہو گیا کہ جن صحابی ہیں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا، پیچھے نمازیں پڑھی، اپنے فیصلے کروائے. جنات رہتے کہاں ہیں؟ اب یہ جاننا آپ کے لیے بڑا ضروری ہے. بھائی وہ صحابی ہیں، وہ کیا کھاتے ہیں، کوئی اتنی ضروری نہیں ہے. جنات رہتے کہاں ہیں یہ جاننا بڑا ضروری ہے. شروع میں تو یہ آسمانوں پہ بھی رہتے تھے، زمین میں جہاں چاہتے رہتے، آسمانوں پہ جہاں چاہتے چلے جاتے، جنت میں بھی چلے جاتے. ابلیس جس کا نام عزازیل ہے، آپ کو معلوم ہے یہ جن ہے نا، وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ، یہ بھی جن ہے. یہ جنت تک جا سکتا تھا. پھر اس نے فرشتوں کے ساتھ مل کر زمین کے سرکش جنوں کو قتل بھی کیا. اس کا مطلب ہے جن جہاد بھی کرتے. تو سرکش جن غاروں اور پہاڑوں میں رہنے لگے، مگر آسمانوں تک جنوں کا آنا جانا تھا. جب ابلیس جن نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اس کا جنت میں داخلہ بند ہو گیا. تو جنوں کا جنت میں داخلہ اس وقت بند ہوا جب آدم علیہ السلام کو اس نے سجدہ نہیں کیا. پھر جب اس نے جھوٹی قسم اٹھا کر آدم علیہ السلام کے سامنے اپنی بات کو مضبوط کیا اور ان کا دھیان چلا گیا کہ کوئی اللہ کی جھوٹی قسم اٹھا سکتا ہے، اس کے بعد آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے تو اس کو بھی وہاں سے نکال دیا گیا. انہیں کہا گیا کہ آپ جائیے، اسے کہا گیا کہ فخرج، دفع ہو جا، فإنک رجیم. اب اس نے زمین پر آ کر اپنی فوج بنا لی، خود یہ بادشاہ بن گیا. جن ہے ابھی تک یہ زندہ ہے اور اس نے طویل زندگی بھی طلب کر لی ہے، اس کو مل بھی گئی. اب یہ اس کا تخت لگتا ہے انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم. یہ وہاں سے دیکھ سکتا ہے جہاں سے تم اسے نہیں دیکھ سکتے. وہ تمہیں دیکھ سکتا ہے، تم اس کو نہیں دیکھ سکتے. جن تم سے افضل نہیں ہیں، اور پھر وہ بھی کافر جن، اور پھر کافروں میں بھی مردود جن، اور پھر وہ ایسا مردود کہ جو ہر نبی کا دشمن. اس جن کی یہ طاقت ہے کہ وہ وہاں سے دیکھ سکتا ہے جہاں سے تم نہیں دیکھ سکتے. تھوڑا سا غور کرنا کسی کونے میں بیٹھ کر. وہ مردود تو وہاں سے دیکھ سکتا ہے، وہ دیکھ سکتا ہے، تم نہیں دیکھ سکتے. تو جو سارے نبیوں کا سردار ہے، کیا وہ ہمیں مدینے میں بیٹھ کے دیکھ نہیں سکتے؟ کچھ سوچنا تھوڑا سا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کرنے سے پہلے تک اب یہ بادلوں میں بیٹھ جاتے تھے، آسمانوں پہ جا سکتے تھے. جب آپ نے اعلان نبوت کر دیا اب ان کا وہاں جانا بھی بند ہو گیا. دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جنات رہتے کہاں، پہلے کہاں تھے، اب آسمانوں پہ جانا بند. وہاں جا کے بیٹھتے تھے نا، ختم کر دیا. اب اوپر جب جائیں تو کیا ہوتا ہے ذرا دیکھیے. معمول کے مطابق جب یہ اوپر گئے، جب حضور نے اعلان نبوت کر دیا تو میں پڑھنا چاہتا ہوں وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِيَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، سورۃ الجن کی آیت نمبر 8. اور ہم نے آسمان کو ٹٹول کر دیکھا تو اسے سخت چوکیداروں اور سخت شعلوں سے پر پایا. وَأَنَّا كُنَّا نَقُودُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اس سے پہلے ہم باتیں سننے کے لیے آسمان میں جگہ جگہ بیٹھ جایا کرتے تھے. کچھ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو حضور کے اعلان نبوت سے پہلے یہ آسمانوں تک جا سکتے تھے، پھر بند. اب یہ زمین پہ رہتے، زمین پہ رہتے تھے تو پھر زمین پہ بھی علاقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کر دیے ان کے لیے. امام طبرانی سے سند چلتی ہے، چلتے چلتے حضرت بلال بن حارث تک پہنچتی. وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت کا شرف حاصل ہوا. راہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے گئے. میری ڈیوٹی اس وقت پانی پیش کرنے کی تھی. میں دور کھڑا تھا اور میں نے جھگڑے کا شور میں نے سنا. لگتا ہے آپ ویسے ہی واپس آ گئے. وضو کے لیے پانی طلب کیا تو حضرت بلال بن حارث کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے شور سنا ہے جھگڑے کا. اب حضور کا جواب سنیے. فرمانے لگے اختصم عندی الجن المسلمون والجن المشرکون، مسلمان اور مشرک جن اپنا جھگڑا لائے تھے میرے پاس کہ آپ ہمارے علاقے مخصوص کیجئے، الگ کیجئے،
ہم مشرکوں کے ساتھ مسلمان جن کہنے لگے ہم مشرکوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر علاقے تقسیم کر دیے کہ مسلمان جن بستیوں اور پہاڑوں میں رہیں گے اور مشرک جن سمندری جزیروں اور گہری کھائیوں میں رہیں گے۔ میرے نبی کا آرڈر جاؤ دیکھ لیجئے، میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتاتا آ رہا ہوں کہ جنات کہاں کہاں رہتے تھے اور کیا کہاں کہاں سے ان کو نکالا گیا۔ تو برے جن دوسرے ٹھکانے بھی بنا لیتے، حضور نے تو تقسیم کر دی، تو کیا وہ حضور کی بات مان رہے ہیں؟ نہیں، تبھی تو کافر ہیں۔ اب کیا ہے کہ اور بھی جگہ ہیں کہ جہاں جن جا کے ٹھکانہ بنا لیتے، ان میں سے گندگی کے ڈھیر، بیت الخلا، ریسٹ روم جو ہے، ٹوائلٹ، یہاں بھی جن رہتے ہیں۔ اب حدیث ذرا سن لیجیے، حضور کیا فرماتے ہیں؟ ان هذه الخشوش محتضرۃ فاذا دخل احدكم الخلاء فليقل اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ رفع حاجت کی جگہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا یہ جہاں رفع حاجت کی جاتی ہے جن و شیاطین موجود ہوتے ہیں، جو بھی رفع حاجت کی غرض سے آئے چاہیے کہ کہے اے اللہ میں خبث یعنی مذکر جن، خبائث مؤنث شیاطین سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ مصنف ابن ابی شیبہ نے کتاب الطہارت میں یہ لکھا، مسند امام احمد میں ہے، جامع المسانید و سنن چوتھی جلد اور عربی کی جو ہے اس کا 596 صفحہ ہے، ابن ماجہ شریف کتاب الطہارہ کے اندر۔ یاد رکھیں کہ جہاں گندگی ہوگی وہاں جن ہوگا۔ وہ پلیتی جو ہے وہ شرک کی ہو یا پلیتی ظاہری غلاظت ہو، وہاں مشرک جن ہوتے ہیں، گندے جن وہاں رہتے ہیں۔ اس لیے جتنے بھی سن رہے ہیں آپ لوگ اپنے بچوں کو سکھا دیجیے کہ بیٹے داخل ہونے سے پہلے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھ لو۔ اب کیا ہوگا؟ اگر وہ وہاں ہوں گے تو ان کے اور آپ کے درمیان کرٹن آ جائے گا، تو وہ جن آپ کو دیکھ نہیں سکے گا۔ اتنی پاور ہے اس جملے کی۔ آپ اس کو جو ہے نا وہ پرنٹ کر کے باہر لگا سکتے ہیں تاکہ ایک دم بچوں کو یاد آ جائے، باہر ہو اندر نہیں، باہر باہر، کہ رستے میں جاتے ہو ایک دم نظر پڑ جائے۔ اپنے سب اہل خانہ کو یاد کروا دو۔ زمین میں جو سوراخ ہوتے ہیں نا ان سوراخوں میں بھی جن رہتے ہیں۔ اب اس میں قسم ہے اچھے بھی ہو سکتے ہیں برے بھی۔ نسائی شریف کتاب الطہارہ ہے، المستدرک علی صحیحین کتاب الطہارہ، مسند امام احمد ہے، ابو داؤد شریف کتاب الطہارہ۔ یہ میں کتاب بتا دیتا ہوں، کتاب ان چیپٹر، تاکہ آپ کو ڈھونڈنے میں آسانی ہو جائے۔ حضرت قتادہ سے پوچھا گیا کہ بل میں یورین کرنے سے کیوں منع کیا گیا؟ حضور نے فرمایا کہ یورین نہیں کرنا بل کے اندر، سوراخوں میں، ہولز میں۔ تو انہوں نے فرمایا انہا مساکن الجن، وہ جنوں کے گھر ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ اچھے جن وہاں رہتے ہو، بھئی ایک قسم کے جن تو نہیں ہے نا۔ اب ایک اور جگہ جہاں جن رہتے ہیں، یہ سب سنتے جائیے غور سے۔ چکناہٹ والا کپڑا، وہاں بھی جن ہوتے ہیں۔ اب پہلے حدیث سے سنو، دارمی شریف حدیث نمبر 343 ہے، الکامل جلد دوسری صفحہ 447 ہے، التنویر شرح جامع صغیر جلد پہلی صفحہ 153 ہے۔ اخرجوا من دیل الغمر من بیوتکم فإنہ مبیت الخبیث، گوشت کی چکناہٹ والا کپڑا نکال دو اپنے گھروں سے، یعنی صاف کر لیا کرو جلدی سے۔ چکناہٹ والا کپڑا خبیث جنات کی رہائش اور مجلس کی جگہ ہے، تو اس لیے وہ جس میں چربی یہ چیزیں ڈالی ہوتی ہیں نا اسے یا تو صاف کر دو یا اسے پھینک دو باہر۔ گندگی کا ڈھیر جہاں ہوگا وہاں جن رہتے ہوں گے، برے جن۔ حمام سمجھتے ہو؟ وہ جہاں جا کے لوگ نہاتے ہیں، جن ہوتے ہیں۔ تو آپ کو کبھی بڑی ضرورت پڑ جائے تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھ کر اندر جائے۔ اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ، جہاں اونٹ بیٹھتے ہیں، یورین کرتے ہیں، گوبر کرتے ہیں، وہ گندی جگہ بن جاتی، وہاں ضرور جن ہوتے ہیں۔ جس پانی میں کائی، گھاس اور پودے اگے ہوں وہاں مسلمان جن رہتے ہیں، اس لیے اس میں ڈبکی مت لگایا کرو۔ تو جہاں جہاں آپ کو نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے وہاں لازمی اس کی موجودگی ہوتی ہے۔ قبرستان میں یہ ہوتے ہیں، قبرستان میں نماز نہیں پڑھ سکتے نا، قبریں ہوتی ہیں وہاں، کہاں سجدہ کریں گے آپ؟ مندروں میں ہوتے ہیں یہ جن، بازار میں ہوتے ہیں یہ جن،
ویسے تو یہ خبیث جن پاک جگہوں میں بھی چلے جاتے ہیں، لیکن وہ مستقل ٹھکانہ ان کا نہیں ہوتا. میں آپ کو مستقل ٹھکانے بتا رہا ہوں ان کے. تو یہ چند مستقل ٹھکانے میں نے بتائے ہیں. ویسے یہ جن آپ کے ساتھ بھی رہتا ہے ہر وقت، اور یہ مسلمان نہیں ہوتا. آگی نا بات. ہم ٹھکانے دور ڈھونڈ رہے تھے، پتہ یہ چلا کہ جن ہمارے ساتھ رہتا ہے ہماری پیدائش سے لے کر مرتے دم تک. اب پہلے برکت کے لیے حدیث سن لیجیے. یہ مسلم شریف میں حدیث ملے گی. چیپٹر کون سا ہے؟ صفت القیامہ. دارمی شریف میں ملے گی، مسند امام احمد میں ملے گی. اب ذرا حدیث سن لیجیے آپ. ما منکم من احد الا وقد وکل به قرینہ من الجن وقرینہ من الملائکہ قالوا وإیاک یا رسول اللہ قال وإیایا الا ان اللہ اعاننی علیہ فاسلم فلا یامرنی الا بخیر. برکت کے لیے عربی سن لی؟ ارے سنیے ذرا. حضور فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک جن ہوتا ہے اور ایک فرشتہ. انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی شیطان سے قرین ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، مگر اللہ کی مدد سے وہ مسلمان ہو گیا ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. ان اللہ اعاننی علیہ فاسلم، وہ کافر جن جو میرے ساتھ تھا وہ مسلمان ہو گیا ہے. اب وہ مجھے صرف خیر ہی کا حکم دیتا ہے. تو فرشتہ بھی آپ کو خیر کا حکم دیتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جن ہے وہ بھی خیر ہی کا حکم دیتا ہے. اس کے علاوہ کسی کا جن خیر کا حکم نہیں دیتا. تو اس سے دو باتیں تو واضح ہو گئی. پہلی یہ کہ حضور ہم جیسے نہیں ہیں، کیونکہ سب مولویوں کا جن بھی ان کو برائی ہی سکھاتا ہے، پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جن آپ کو خیر بتلاتا ہے. تو حضور ہمارے جیسے نہیں ہیں. بھئی سب سے اچھا طبقہ تو مولویوں کا ہی نا. تو جب مولوی حضور جیسا نہیں ہے تو باقی کیسے حضور جیسا. دوسرا یہ بات واضح ہوئی کہ ہر مرد اور ہر عورت کے ساتھ ایک جن رہتا ہے مستقل، جو اس کو برائی کے بارے میں کہتا رہتا ہے. اس کا کام ہوتا ہے کہ ابلیس کی پیروی کرنا. یہ آپ کے خون میں دوڑ سکتا ہے، خون باڈی میں ہر جگہ جاتا ہے. یہ خبیث جن بھی پوری باڈی میں چلا جاتا ہے، دماغ و دل تک چل جاتا ہے. میں ایک حدیث پڑھتا ہوں، پہلے یقین کی مضبوطی کے لیے حوالہ جات سن لیجیے. بخاری شریف کتاب الاحکام، ابو داؤد شریف اور دارمی شریف. ذرا سنیے گا. ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم. شیطان جاری ہوتا ہے، جہاں جہاں خون جاتا ہے یہ بھی جاتا ہے. یہ وسوسہ ڈالتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. یہ وسوسہ ڈالتا ہے. جنوں میں سے ہیں، انسان بھی. انسانوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے یہ خناس. یہ جنوں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں سے بھی. جن جو وسوسہ ڈالتا ہے یہ سانپ کی شکل کا ہوتا ہے. یہ اپنا منہ دل کے اوپر یوں رکھ دیتا ہے اور وسوسہ ڈالتا رہتا ہے. اپنا منہ انسان کے دل پہ رکھتا ہے اور برائیاں انجیکٹ کرتا ہے. جو ہی بندہ اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ، منہ یہ ہٹا لیتا ہے. جو ہی بندہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے یہ جن پھر اپنا منہ وہاں رکھ دیتا ہے. کچھ سمجھ آ گئی آپ کو؟ میں زیادہ تر آیات ہی اور احادیث صحیحہ ہی کوٹ کرتا جا رہا ہوں. اب میں یہاں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ اس جن کو، جو برا خبیث جن آپ کے ساتھ ہے، اس کو مغلوب کر سکتے ہیں، اس کو تھکا سکتے ہیں، اس کو ہرا سکتے ہیں. اب سن لیجیے. مسند امام احمد اور نوادر الرسول میں ہے، مومن اپنے شیطان کو اتنا بے بس کر دیتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے اونٹ کو سفر میں تھکا دیتا ہے. چلاتے رہو، بوجھ لاد دو، چلاتے رہو. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ مومن جب بھی کوئی کام شروع کرتا ہے، بسم اللہ، اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا کوئی دعا، آخر میں پھر اللہ کا ذکر، الحمدللہ، شکر مالک تیرا. یہ اس کی عادت ہوتی ہے مومن کی. اس وجہ سے شیطان کو نہ کھانا ملتا ہے اور نہ سونے کو ملتا ہے، نہ پہننے کو ملتا ہے. اب آپ جتنا سن رہے ہو اپنے خبیث جن کو تھکا دو، ہنا دو. کیسے؟ احیاء العلوم جلد 3 صفحہ 29. حضرت قیس بن الحجاج حمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے شیطان نے مجھے بتایا کہ میں جب تجھ میں داخل ہوا تھا تو میں کتے کے چھوٹے پلے جتنا تھا، اور آج چڑیا کی مانی دوں چھوٹا ہو گیا ہوں میں. میں نے پوچھا ایسے کیسے ہوا؟ شیطان بولا آپ کی ہر وقت کی تلاوت کلام پاک نے مجھے کمزور کر دیا. وہ ہر وقت قرآن پڑھتے رہتے تھے، قرآن پڑھتے. تو آپ اپنے شیطان کو
کمزور کر سکتے ہو، تھکا سکتے ہو، قرآن مجید پڑھتے رہو یا ہر شے کی دعا یاد کر لو. اور اگر یہ سب نہیں ہو رہا تو بسم اللہ تو آتی ہے نا بھائی، ہر کام سے پہلے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. میں ایک بات بتاؤں آپ کو، اب تو بزرگوں سے ملنا چھوڑ دیا ہے، بزرگوں کے پاس بیٹھتے نہیں. ماں باپ کے پاس بیٹھے بھی ہوں تو بھی ہم سل کے اوپر ہوتے ہیں. وہ تو ماں باپ کے پاس تب جاتے ہیں جب بجلی چلی جائے یا وائی فائی چلا جائے. پرانے دور میں بیٹھتا، میں اب بھی بوڑھوں کے پاس ہی بیٹھتا ہوں. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، یہی دادی نانی کرتی تھی نا. کوئی یاد آیا کسی بندے کو؟ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. شیطان کو تو ویسے ہی تھکا دیتے تھے وہ. تو معلوم ہوا کہ آپ قرآن مجید کی زیادہ تلاوت کر کے اپنے ساتھی شیطان کو مغلوب رکھ سکتے ہیں. ایک مومن کے پیچھے ایک خبیث جن نہیں، کئی خبیث جن لگے ہوتے ہیں بھائی. آپ ایک جن کو رو رہے ہو، کئی خبیث جن آپ کے پیچھے لگے ہوتے ہیں. میں نے بچپن میں ایک دفعہ ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ 160 فرشتے صرف آپ کی حفاظت کے لیے اللہ نے آپ کے سر کے ارد گرد رکھے ہوتے ہیں، ورنہ یہ جن آپ کو اٹھا کے لے جائیں. مجھے آج سمجھ آئی تحقیق کرتے ہوئے. جی آپ اپنے آپ کو ایسے ہی، آپ بڑی بلا ہو، آپ حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہو، تمہاری تو Z+ جو ہے وہ سیکیورٹی ہے جناب. آپ کبھی اپنا مقام تو سمجھتے مسلمانوں، خدا قسم آپ نے اپنا مقام سمجھا ہی نہیں ہے. اپنے آپ کو ذہنی طور پر ہر لحاظ سے دوسروں کا غلام بنا لیا ہے. تم تو سید الانبیاء کے امتی تھے یار. اب یہ ایک جن ہے جس کا نام ولہان ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ یہ جب آپ وضو کر رہے ہوتے ہیں یہ تب خباستیں کرتا ہے. پانی ضائع کروا دے گا آپ سے، ٹوٹی کھلوا دے گا اور آپ کو باتوں میں لگا دے گا، پانی ضائع ہوتا رہے گا. یہ اسی خبیث کا کام ہوتا ہے. یا کیا کرے گا؟ آپ سے وضو اتنی تیزی سے کروا دے گا کہ یہ چیزیں سوکھی رہ جائیں گی. اس کو پتا ہے کہ یہ سوکھی رہ گی تو نماز نہیں ہوگی. یا آپ سے آپ کے جو ٹخنے ہیں، ایڑیے ہیں، وہ سوکھی رکھوا دے گا. یہ وضو کے اندر مسئلے پیدا کرتا ہے. آپ نے ساکس پہنی ہوئی ہیں کپڑے کی، اس کے اوپر مسا کروا دے گا، کیونکہ چمڑے پہ مسا ہوتا ہے نا، کپڑے پہ نہیں ہوتا. تو وہ کپڑے پہ کروا دے گا. کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ اگر اس کا وضو ٹھیک نہیں ہوگا تو نماز ٹھیک نہیں ہوگی، میں اس کا وضو کا بھٹا بٹھاؤں. تو یہ ولہان کا کام ہے، وہ آپ کے وضو کا بھٹا بٹھا دے گا. تو وضو اسی طرح کیا کرو جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے. ایک اور خبیث جن ہے، اس کا نام خنزب ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ اگر آپ نے وضو ٹھیک ٹھاک کر لیا ہے، اب آگے اس کی ڈیوٹی لگ گئی. آپ نماز میں کھڑے ہو گئے، یہ آپ کو رکعات کی تعداد بھلا دے گا یا قرآن بھلا دے گا. یہ کیا کرے؟ کیونکہ چونکہ یہ خون کی نالیوں میں داخل ہو جاتے ہیں نا، خون کے ساتھ دوڑتے ہیں، تو یہ وہاں فلٹر میں پہنچ کر کیا کرتا ہے؟ ایسی کلک کرے گا، آپ کا دھیان ادھر چلا جائے گا، آپ یا تو قرآن بھول جاؤ گے یا آپ رکعات کی تعداد بھول جاؤ گے. یہ اس خنزب کا کام ہے خبیث. یہ جو آپ کو مرگی پڑتی ہے، جو طاعون ہے اور بعض بیماریاں، ان کا سبب بھی یہ خبیث جن ہوتے ہیں. کیونکہ یہ شیطان جو ہے یجری من ابن آدم مجرى الدم، یہ اندر بھی چلا جاتا ہے. امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جن جسم میں داخل ہو کر اسے دیوانہ سا بنا دیتے ہیں. مسند امام احمد دارمی اور طبرانی میں ہے. حضرت ابن عباس سے روایت ہے، ایک عورت اپنے بیٹی کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی. وہ عرض کرتی، یا رسول اللہ، اسے صبح و شام دیوانگی کا دورہ پڑتا ہے، ہم سے اب برداشت نہیں ہوتا یا رسول اللہ، آپ کچھ توجہ فرمائیے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سینے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کچھ پڑھا، دعا فرمائی. ایک دم اس کو کیا آئی، کیا جب آئی تو اس کے اندر سے ایک ایسی چیز منہ سے نکل کے بھاگی جس کی شکل جو ہے وہ کتے کے پلے جیسی تھی. تو حضور نے فرمایا یہ جن تھا اندر اس کے جو اس کو ڈسٹرب کر رہا تھا. تو یہ آپ کے اندر داخل ہو کر آپ کو خراب کرتے ہیں. یہ طاعون جو پھیلتا ہے یہ دشمن جن کی وجہ سے پھیلتا ہے. مسند امام احمد المصنف دلائل النبوت، حدیث سنیں آپ. فنا امتی بالطعن والطاعون فقیل یا رسول اللہ هذا الطعن قد عرفناه فما الطاعون قال وخز اعدائكم من الجن وفي كل شهداء. میرے امتی کی موت قتل سے ہو یا طاعون سے، ہر حال میں رتبہ شہادت ہے. عرض کی تان کا مطلب قتل تو معلوم ہے، یہ طاعون کیا ہے؟ فرمایا یہ تمہارے دشمن جنات کی شدت ہے. بھائی ڈاکٹر، ہر آدمی جو ہے وہ اپنی اپنی تجیح پیش کرتا ہے نا. جس طرح علاج کے طریقے جدا جدا ہیں، ایسے تجیحات بھی جدا جدا ہیں. نظر بد لگاتے ہیں یہ خبیث.
ان نظرۃ سہم من سہام ابلیس مسمومۃ، یہ اس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ یہ برے خبیث جن جو ہیں انسانی شکل میں آ کر حدیثیں جھوٹی بنا کر لوگوں کو سناتے ہیں، ایسی احادیث سناتے ہیں جن سے امت مسلمہ میں انتشار ہو، لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے برابر سمجھیں، جنہوں نے اسلام ہم تک پہنچایا ہے ان کا کردار مشکوک ہو، جس کتاب پہ ہمارا دار و مدار ہے قرآن، اس کی افاقیت اور افادیت پہ شک آئے، اس طرح تبلیغ کریں۔ بھائی تین ہی تو چیزیں نا آپ کی، حضور ہیں اور حضور کا پیام پہنچانے والے صحابہ ہیں اور قیامت تک آپ کے ساتھ کتاب ہے، یہ تین ہی تو چیزیں ہیں۔ تو خبیث جن کیا کرتے ہیں، وہ تینوں میں ڈاؤٹڈ، تینوں میں ان کو تینوں کو کمزور کریں گے۔ حضور کو آپ کے برابر لاؤ، صحابہ کو کردار ہی مشکوک کر دو، قرآن کو کتابی نہیں ہے صحیح۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے ایک شخص نے بتایا کہ مینا میں خبیث جن، شیطان من گھڑت احادیث لوگوں کو سنا رہا ہے اور لوگ سن کر لکھ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج اگر کوئی آگے جن کہہ دے جی میں صحابی ہوں تو اس کو دیکھنے والا تابعی نہیں بنے گا۔ بلکہ میں نے تو یہاں تک مسئلہ سنا ہے کہ اگر کوئی جن آپ کو ذبیحہ کر کے دے تو آپ اس کا ذبیحہ نہیں کھائیں گے۔ اب جن جہاں آپ کی باڈی میں دخل اندازی کرتا ہے وہاں اور چیزوں میں بھی کرتا ہے۔ یہ جو ہجڑے پیدا ہوتے ہیں، خنسا جس کو عربی میں کہتے ہیں، خنسا آپ ہجڑا کہتے ہیں، یہ جن کی سبقت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ جب خامد وظیفہ زوجیت ادا کرنے کے وقت پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتا تو جن شریک ہو جاتا ہے، یا جب خامد ایام مخصوصہ میں وظیفہ زوجیت ادا کرے تو بقول ابن عباس جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ خنسا ہجڑا پیدا ہوتا ہے۔ تو اکثر لوگ حیران ہو جاتے ہیں یار یہ جن کے ساتھ کیسے انسان مل سکتا ہے؟ تو بھائی یہ جو آپ خواب میں آپ کے اوپر غسل واجب ہوا ہے وہ کون آیا تھا؟ وہ جن ہی تو آیا تھا۔ کبھی غور کیا آپ نے کہ آپ پہ غسل واجب ہو گیا؟ کیوں؟ وہ عورت کی شکل میں آ گیا۔ جن کی شادی نہیں ہوئی یا خامد پاس نہیں ہے، وہ کلام نہ پڑھتی ہو تو یہ خبیث اس پہ قابو پا لیتے۔ ایسا جب کبھی ہو تو پہلی بات یہ ہے کہ اکیلے کمرہ میں مت سوئیں۔ دوسرا، سورہ حشر کی آخری آیات کا تعویذ باندھیں۔ میں آخر میں بتاؤں گا آپ کو پڑھنے کے لیے کہ کیسے آپ نے بچنا ہے، لیکن ابھی بس سنتے جائیں مسائل۔ جب کبھی مرد یا عورت کو محسوس ہو کہ جن مرد یا عورت گناہ پہ اکسا رہا ہے یا رہی ہے تو آپ اسے قرآن کا وہ حکم سنائیں جو اللہ نے بتایا ہے کہ بلا نکاح تعلق کی سزا سنائیں کہ کیا ہے۔ اللہ آپ کو محفوظ فرما لے گا۔ یہ جن انبیاء کے دشمن ہوتے ہیں، جس طرح انسان انبیاء کے دشمن ہوتے ہیں نا، اس طرح یہ جن بھی نبیوں کے گستاخ، نبیوں کے دشمن، نبیوں کے قاتل۔ پہلے آیت سنیں، سورۃ الانعام آیت نمبر 112۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اور اس طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بہت سے شیطان پیدا کیے، انسانوں سے، جنوں سے۔ معلوم ہوا کہ نبی جب دین کی تبلیغ شروع کرتا ہے تو انسانوں کے ساتھ جن بھی دشمنی میں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ دیکھ لیجیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب قتل کے منصوبے بنتے تھے تو شیخ نجد ہی تو بیچ میں بیٹھا ہوتا تھا، شیطان شیخ نجد کے بوڑھے کی شکل اختیار کر کے آ جاتا تھا۔ خبیث ابلیس کا تو آپ کو معلوم ہے، اس نے انسانوں کے باپ آدم علیہ السلام کے آگے سر نہ جھکا کر اعلان جنگ کر دیا تھا اور رب کو کہہ کر آیا تھا۔ آپ میرا لیکچر 114 نمبر سن لیں۔ یہاں ایک جملہ بتاتا ہوں سورہ 7 کی آیت نمبر 82 سے، کیا کہا تھا اس نے؟ قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، اے اللہ تیری عزت کی قسم ہے۔ دیکھو رب کی عزت کرتا ہے تو لفظوں پہ دھیان نہیں دیتے، عمل پہ دھیان دیتے ہیں۔ آج کل تمہیں سارے لوگ دھوکہ دے رہے ہیں، سیاسی ہوں یا مذہبی رہنما ہوں، وہ لفظوں سے تمہیں دھوکہ دیتے ہیں۔ اب یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے، اے اللہ تیری عزت کی قسم ہے میں ساروں کو گمراہ کروں گا۔ عزت اللہ کی کر رہا ہے، کام اللہ کے خلاف کر رہا ہے۔ اس وقت تمام برے بندوں اور برے جنوں کا یہ سردار ہے، یہ خبیث۔ تو یہ کن کو گمراہ کرنے میں لگا ہوا ہے؟ کن کو گمراہ کرنے میں لگا ہوا ہے؟ یہ سیلمے کے آگے نہیں بیٹھا ہوتا، یہ کلب کے آگے نہیں بیٹھا ہوتا، یہ جوئے خانے کے آگے نہیں بیٹھا ہوتا، یہ مسجد کے آگے بیٹھا ہوتا ہے۔ جی کیوں؟ یہ کہہ کر آیا ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں لام تقید بنون سکیلا، میں ضرور بیٹھوں گا صراط مستقیم پہ۔ جی تو اس کو سیلمے میں بیٹھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ مسجد کے آگے بیٹھے گا۔ یہ کافر جن، مشرکین
یہ کافر جن مشرکین کو اکساتے کہ حضور کو قتل کرو، ان سے لڑو۔ حضرت عباس بن عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک روز حضور کے ساتھ تھا، ایک آواز آ رہی تھی محمد کے خلاف لڑو، محمد کے خلاف لڑو، نعوذ باللہ۔ تھوڑی دیر میں ایک دھماکے کی آواز آئی، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آواز کیسی ہے؟ حضور نے فرمایا وہ جن جو کفار کو میرے خلاف بھڑکا رہا تھا اسے ایک مسلمان جن نے مار دیا، یہ دھماکہ اسی کے مرنے کا ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ یہ خبیث جن آپ کے درمیان خصوصاً میاں بیوی کے درمیان لڑائی کو ہوا دیتے ہیں، یہ ان کا پسندیدہ مشغلہ ہے میاں بیوی کو لڑانا۔ یہ سب غور سے سن لو، جب گھر میں میاں بیوی آپس میں تھوڑی سی بات شروع ہوتی ہے یہ خبیث اس کو ہوا دیتا ہے، یہ عام اس کا کام ہوتا ہے۔ تو جب بھی دو آدمی وہ میاں بیوی ہیں یا دو دوست ہیں، جب وہ باس و مباحثہ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو نے یہ کیا، تو نے وہ کیا، وہ چاہے سیاسی ہو یا مذہبی ہو یا کوئی بھی ہو، یہ بیچ میں بیٹھا ہوتا ہے، یہ خبیث یہ بیل بجاتا ہے، ٹلی نا ٹلی، یہ اس کے پاس ایک چیز خاص قسم کی ہوتی ہے فریکوینسی، یہ اسے بجاتا ہے۔ اس کے بجانے سے نا آپ تیز ہو جاتے ہیں، پھر اور تیز ہو جاتے ہیں، غصے میں شدت آ جاتی ہے، گفتگو سنگین ہو جاتی ہے، پھر بات ہاتھا پائی، قتل و غارت اور طلاق تک چلی جاتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا ان سے کیسے بچنا ہے، ابھی آپ سنتے جائیں کہ یہ کہاں کہاں ہوتا ہے، تاکہ پھر میں آپ کو چیزیں دے دوں تو آپ اس کو استعمال کریں۔ یہ جنات چوری بھی کرتے ہیں، اکثر گھروں سے چیزیں غائب ہو جاتی ہیں۔ یہ سب کی بات نہیں میں بتا رہا آپ کو، ان کے اندر بھی بڑی نسلیں ان کے اندر ہیں، بڑی قسمیں ہیں ان کے اندر۔ تو یہ جنات چوری بھی کرتے ہیں۔ بخاری شریف کتاب الوکالت، میں چیپٹر بتاتا ہوں تاکہ آپ جا کے خود ڈھونڈ لیں، خلاصہ سنیے ذرا۔ فطرانے کا مال، تب سارے آ کے زکوٰۃ بھی جو بھی ہوتی تھی وہ حضور پاک کو دیتے تھے، حضور پھر آگے تقسیم کرتے تھے۔ فطرانے کا مال جمع ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان پہ میں تفصیل سے تقریر کر رہا ہوں، ضرور سنیے گا اسے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا، رات کو اچانک ان کے پاس ایک آدمی آیا اور یوں فطرانے میں سے وہ گندم یہی چیزیں ہوتی تھیں نا، وہ یوں بھر کے نا لپ جانے لگا۔ آپ نے اس کو پکڑ لیا، فرمایا میں تمہیں رک، صبح تجھے حضور کے سامنے فجر کی نماز میں پیش کروں گا۔ وہ تو فجر کی نماز سب حضور کے پیچھے پڑھتے تھے، تجھے پیش کروں گا، رک ابھی۔ وہ منت سماجت کرنے لگا، نہیں 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 نہیں، انی محتاج وعلی عیال ولی حاجت شدیدۃ، میں بڑا محتاج ہوں، میرے بہت سارے بچے ہیں اور سخت ضرورت ہے، مجھے چھوڑ دو۔ صحابہ کرام بڑے رحم دل ہوتے تھے، کو حضور کی طرف سے کوئی اتنا سختی کا آرڈر بھی نہیں تھا۔ کہا اچھا محتاجوں کے لیے تو یہ ہے، ٹھیک ہے لے جا، تو کیونکہ فطرانہ محتاجوں میں ہی بانٹنا ہوتا ہے نا، جا چلا جا۔ فجر کی نماز پڑھنے کی تو حضور نے دور سے دیکھتے ہی ہوئے کہا، حضور نے پوچھا یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ، گزشتہ رات تمہارے قیدی نے کیا کیا تھا؟ بنا سنے پہلے بتا دیا، معلوم ہوا غیب کا علم تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ابو ہریرہ نے یا رسول اللہ، اس نے سخت حاجت مندی اور بچوں کا رونا رویا میرے سامنے، مجھے رحم آیا، میں نے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا وہ تم سے جھوٹ بول کر گیا ہے، وہ پھر آئے گا، تو کل کیا ہوگا حضور نے بتا دیا۔ وہی ہوا، رات کو وہ آیا، جو ہی گلہ اٹھانے لگا آپ نے پکڑ لیا، اس نے وہی بہانے بنائے، مگر گریہ زاری بڑھا دی اس نے، اور یہ کہا یہ آخری بار ہے، اب میں نہیں آؤں گا۔ تو وہ رویا جب زیادہ نا تو صحابہ کے دل بڑے نرم ہوتے تھے، یہ تو کافر قیدیوں کو روتا دیکھ کر رسیاں کھول دیتے تھے، تو اسے چھوڑ دیا، چل آخری بار ہے۔ صبح جب پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دور سے دیکھتے ہی کہا ما فعل اسیرک، عرض کی یا رسول اللہ مجھے رحم آ گیا، وہ بولا اب نہ آؤں گا، اس لیے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا جھوٹ بول گیا ہے، پھر آئے گا آج۔ تیسری رات بھی وہ آ گیا، جوں ہی غلہ اٹھانا شروع کیا تو آپ نے پکڑ لیا، فرمایا اب تو حضور کے پاس گیا۔ کہنے لگا سنو میں تمہیں ایک خبر بتاتا ہوں، اس چیز سے تمہیں بہت فائدہ ہوگا۔ کیا؟ کہنے لگا کہ آیت الکرسی جو ہے وہ تم پوری پڑھ لیا کرو بستر پر لیٹنے سے پہلے، ایک نگراں فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری حفاظت کرتا رہے گا اور صبح تک شیطان تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ صحابہ کرام خیر کے لیے بڑے لالچی تھے، یہ لفظ لالچی استعمال کر رہا ہوں، مجھے استعمال نہیں کرنا ہے، لیکن چونکہ خیر کے ساتھ اس لیے کر رہا ہوں، حریص، خیر مل جائے وہ تو جان تک قربان کرنے کو تیار ہو جاتے تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کی تو بڑی ہی طلب رہتی تھی کہ مجھے زیادہ سے زیادہ دین کی چیزیں مل جائیں۔ وہ آیت الکرسی کا سن کر وہ پھر اسے چھوڑ دیا، وہ چلا گیا۔ وہ آپ چھوڑتے ہوں گے تو ایک دم غائب ہو جاتا ہوگا۔
صبح حاضر ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا تو انہوں نے ساری سٹوری سنا دی. یا رسول اللہ اس نے مجھے یہ بات بتلائی ہے کہ آیت الکرسی اگر سونے سے پہلے پڑھ لوں گا تو پھر کوئی چور نہیں آئے گا, شیطان بھی جو ہے وہ نہیں آئے گا, تم محفوظ رہو گے, فرشتہ مگر. تو آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اگرچہ جھوٹا تھا مگر تم سے یہ بات وہ سچ کہہ گیا. اے ابو ہریرہ تم کو معلوم ہے کہ وہ 3 راتوں تک جو تمہارے پاس آتا رہا وہ کون تھا؟ عرض کی یا رسول اللہ جانے یا اس کا رسول جانے. آپ نے فرمایا وہ جن تھا. ذاک الشیطان, وہ جن تھا. تو معلوم ہوا جن چوری کرتے ہیں. تو بعض اوقات یہ چیزیں اٹھا کر ادھر رکھ دیں گے, ادھر سے اٹھا کے ادھر, اس طرح غائب کر دیتے. یہ بھی یہ حرکتیں کرتے ہیں. تو اس کے لیے ہے صلی اللہ علیہ یا محمد یا رسول اللہ. یہ تو اتنا آزمایا میں نے, جس بندے کو بھی یہ دیا ہے وہ اسی جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں چیز ہوتی ہے. اور بعض اوقات تو ایسی جگہ پہنچ جاتا ہے کہ اس کے تصور میں بھی نہیں ہوتا کہ یہ چیز میں نے یہاں رکھی تھی. صلی اللہ علیہ یا محمد یا رسول اللہ. بس جب آپ کی چیز گم ہو جائے, میری سسٹر کے ایک دفعہ زیور ہی گم ہو گیا, 3 دن سے نہیں مل رہا. میں نے کہا تم یہ پڑھو صلی اللہ علیہ یا محمد یا رسول اللہ. وہ ڈھونڈتی فریج کے اوپر پڑا ہوا, ریفریجریٹر کے اوپر پڑا ہوا. اب ریفریجریٹر کے اوپر کون رکھے گا زیور بھائی؟ تو یہ ادھر ادھر کی چیز ادھر ادھر کر, لیکن یہ چیز لکھ لیجئے. ایسی چیزیں واپس آئی ہیں, میں خود حیران رہ گیا زندگی کے. اب میں اور کچھ چیزیں بتاتا ہوں کہ جن کیا کیا کرتے ہیں. سورہ صاد کی آیت نمبر 37 پڑھیں. وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ. یہ بڑی بڑی عمارات بھی بنا سکتے ہیں جی, سمندروں میں غوطے لگا کر چیزیں نکال سکتے, کوئی نکلوانے والا ہو جی. سورہ سبا کی آیت نمبر 13 سے پڑھنے تو آپ کو معلوم ہوگا. يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ. جو کچھ سلیمان علیہ السلام چاہتے وہ جنات تیار کر دیتے. قلو, قلعے, بڑی بڑی عمارات, شیشہ گری کا کام, مینا کاری, حوضوں کے برابر لگن, برتن, تشت, پراتیں, ٹب, شمعدان, بڑی بڑی دیگیں بنا دیتے. تو یہ جن یہ سارے کام کرتے ہیں جو لوگ آپ کام کرتے ہیں, لیکن ان کے گروپ ہوتے ہیں. تب یہ انسانی شکل میں آئیں گے, ایک جسم کو دھاریں گے. جن وزن اٹھا کر لا سکتا ہے. سورۃ النمل کی آیت نمبر 39 پڑھنا چاہتا ہوں. میں آپ کو حوالے دیتا جا رہا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ یاد کریں گے. قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین. ایک قوی ہیکل جن کہنے لگا آپ اپنی مجلس سے اٹھیں, اس سے پہلے میں تخت کو آپ کے پاس لا دیتا ہوں, میں طاقتور ہوں اور امین ہوں. معلوم ہوا جن اندازن 4398, ویسے 4498 بھی ایک جگہ لکھا ہے, کلومیٹر کا سفر کر کے وزندار چیز اٹھا کر لا سکتا ہے. کیونکہ اس وقت آپ جیروسلم میں تھے, جیروسلم سے یمن جانا تھا, تو جانا اور آنا دونوں بنتے ہیں 4498 یا 4398 کلومیٹر. رستے میں فرق پڑ جاتا ہے 100-200 کا. اس آیت سے یہ تو پتہ چل گیا کہ عفریت, یہ جن جو ہے یہ سفر کرے کہ جائے گا آئے گا اور وزندان چیز کو اٹھا کر لے آئے گا. لیکن یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جن انسان سے طاقتور نہیں ہے. سب سے بڑے طاقتور جن سے انسان عالم کی طاقت زیادہ ہوتی ہے. سلیمان علیہ السلام نے جن سے تخت نہیں منگوایا. سن لیجئے غور, ہم سارے لوگ اللہ دین کا چراغ مل جائے اسی میں سے جن نکل آئے ہمارے سارے کام کر دے. سلیمان علیہ السلام نے سب سے بڑے جن سے کام کروایا ہی نہیں. آپ نے سنا نیچے بیٹھ, تیری سپیڈ ہی نہیں ٹھیک. یار 4498 کلومیٹر کا سفر وہ اٹھ کر بیٹھنے سے پہلے یا صبح سے دوپہر تک 4-5 گھنٹوں میں طے کرنا بڑی بات ہے یار, وہ سپیڈ ہے. فرمان نیچے بیٹھ, مجھے فینس چاہیے. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ ایک زبور کا عالم بولا میں لاؤں گا آپ کی آنکھ جھپکنے میں. آپ بتاؤ جنوں کو قابو کرنے والوں, اب بتاؤ جنوں کو, جو لوگ جی میں جن قابو کر لوں, میں جن قابو کر لوں, بتاؤ مجھے, میں قرآن پڑھ رہا ہوں. آپ سب لوگ جن قابو کرنے میں لگے ہوئے ہو. سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں جن کو نیچے بیٹھا, تیری سپیڈ ہی نہیں ٹھیک. اب ایک عالم جو اس دور کا عالم دین ہے, جو زبور کا تھوڑا سا علم رکھتا ہے, وہ تھا قال الذین عنده علم من الکتاب,
اور وہ کتاب قرآن نہیں ہے، وہ زبور ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں 4498 کلومیٹر کا سفر جو ہے وہ پلک جھپکنے میں، ٹوئنکلنگ ود ون این آئی، پلک جھپکنے میں طے کرتا ہوں۔ اللہ کے بندو، تم لوگوں سے پہلے بھی لوگوں ہی کی وجہ سے یہ جن چوڑے ہو گئے تھے، یہ جنوں کو تم نے چوڑا کیا ہے، حالانکہ طاقت تمہاری زیادہ ہے۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے کاہن، جادوگر اور مسافر یہ جنوں سے مدد طلب کرتے تھے۔ اس بات نے ان میں تکبر پیدا کر دی۔ سناؤں آیت سورۃ الجن سے، آیت نمبر 6 ذرا سنیے۔ جنوں نے جا کر یمنی جنوں سے کیا کہا تھا؟ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ بات یہ ہے کہ چند انسان بعض جنات سے پناہ طلب کرتے تھے، مدد مانگتے تھے، جس سے جنات اپنی سرکشی میں اور بڑھ گئے۔ دیکھا کہ آپ نے جب جنات سے پناہ طلب کی، جنات سے مدد مانگی، ان کا تکبر بڑھ گیا، تو جنوں کو سر پہ تم لوگوں نے چڑھا رکھا ہے، یہ جو جنوں کو قابو کرنے میں لگے ہوئے۔ تو سب لوگ آج غور سے سن لو، یہ جن تم سے زیادہ طاقتور نہیں ہیں، تم ان سے زیادہ طاقتور ہو، لیکن کب؟ جب تم اللہ اور اس کے رسول کے سامنے عاجز و کمزور ہو جاؤ تو، یعنی تابع فرمان ہو جاؤ، ورنہ تو تمہیں ایک عام کیڑا بھی مر جائے گا۔ اب یہ ہے کہ جنات زیادہ تر کس شکل میں ہوتے ہیں، یہ آگئی بات پھر بڑی اہم۔ ویسے اصول یاد رکھیے کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ جسم ناری یتشکل باشکال مختلفہ، یہ ڈیفینیشن ہے جن کی، کہ جن ایک ایسا ناری جسم ہے کہ جو مختلف اشکال میں ڈھل سکتا ہے، کوئی بھی شکل اختیار کر سکتا ہے، اور یہ ہر قسم کی شکل اڈاپٹ کر سکتا ہے۔ یہ جب دجال آئے گا نا، تو وہ جو مردے زندہ کرے گا نا، آپ کی امی زندہ کر دی، آپ کا ابا زندہ کر دیا، وہ شیطان ہی اس شکل کو اپنا کر آپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، وہ آپ کے ماں باپ زندہ نہیں ہوں گے، تو جن اس کی ہیلپ کریں گے۔ ایک ہستی ہے جن کی یہ شکل اختیار نہیں کر سکتا، وہ کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي، حضور نے اعلان فرما دیا شیطان میری مثل نہیں بن سکتا۔ اب ان کی کیا اقسام ہوتی ہیں؟ اب ان کی کچھ مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ ایک قسم تو ایسی ہے کہ جو حشرات الارض کی شکل میں ہوتے ہیں، یہ جن جیسے سانپ، بچھو، کیڑے مکوڑے، ان کی شکل میں بھی ہوتے ہیں۔ درندے کی شکل میں بھی یہ آ جاتے ہیں، خاص طور پر کالے کتے کی شکل میں آتے ہیں۔ مسلم شریف کتاب الصلاۃ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکلب الاسود شیطان، کالا کتا شیطان ہے، جن ہے۔ تیسری قسم جو ہے وہ ان کی یہ ہے، ہوا کی طرح یہ ہوتے، ہوا کی طرح۔ اب کچھ آپ کے علم میں اضافہ ہو، مکمل نہیں میں کہہ رہا، کچھ تو مسلمان جنوں کے اعمال کیا ہوتے ہیں؟ مشرک جنوں کا بارے میں نے آپ کو بتایا، اب مسلمان جن، جو مسلمان جنوں کے اعمال آپ سن لیجیے۔ مسلمان جن نماز ادا کرنے مساجد میں آتے ہیں، یہ قرآن حفظ کرتے ہیں۔ ہم نے اپنے استاد فخر القرآ قاری عبد المجید اجمل، صدر مدرس جامعہ نعیمیہ گڑھی شولہ رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بڑے واقعات سنے۔ جن مدارس میں قرآن حفظ کرنے آیا کرتے تھے، تاریخ جرجان میں ہے، ویسے اس کو کتاب و معرفت علماء اہل جرجان کہا جاتا ہے، یہ اس کا مکمل نام ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، ایک بہت بڑا اژدہا آیا، اس نے اپنا سر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک پر رکھا، چونکہ حضور مطمئن تھے، ہم بھی پیچھے کھڑے ہو گئے، حضور نے کوئی اشارہ نہیں کیا، وہ یوں رکھ کے اژدہا جو ہے وہ باتیں کرتا رہا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے کان میں کافی دیر تک، یعنی مطلب کہ اس کی طرف منہ کر کے کافی دیر تک کچھ پڑھتے رہے، وہ چلا گیا۔ تو صحابہ نے عرض کی ہم شروع میں تو ڈر سے ہی گئے تھے، آپ نے فرمایا جنوں کے ایک گروپ کا سردار تھا، وہ سورہ سیکھنے آیا تھا، وہ سورت بھول گئے تھے، میں نے اس کو وہ سورت سکھا دی۔ چونکہ یہ اصلی سانپ نہیں ہے، اس لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سانپ تو سنتا نہیں ہے، یہ سانپ کی شکل کو اڈاپٹ کرتا ہے۔ مسلمان جن جو ہیں وہ حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں۔ تاریخ مکہ میں ہے، ابن ابی دنیا نے بھی نقل کیا ہے۔ حضرت ابو طفیل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جن کو سانپ کی شکل میں خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے پایا، 7 چکر پورے کیے تو حضرت عبداللہ ابن صفوان
نے کہا تمہارا عمرہ پورا ہو گیا، ہمارے بچے تم سے ڈر رہے، اب جاؤ۔ وہ جہاں سے آیا تھا اسی طرف واپس چلا گیا۔ حضرت عطا بن رباح رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایک واقعہ ہے۔ آپ حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ مسجد حرام میں موجود تھے، ایک سفید اور سیاہ رنگ کا سانپ آیا اور کعبے کا 7 مرتبہ اس نے طواف کیا، مقام ابراہیم کے پاس آیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریب آ کر کہا امید ہے کہ تم نے عمرہ کے حکام کر لی ہے، کچھ مجھے ڈر ہے کہ کوئی انجانے میں تمہیں مار نہ دے، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ گھوما اور آسمان کی طرف اڑ گیا۔ نیا پھڈا کھڑا ہو جاتا نا، بارہا ایسا ہوا ہے، اور میرا یہ ٹاپک نہیں ہے، میں آپ کو صرف اشارہ دیتا ہوں، آگے تحقیق آپ بھی تو کیا کریں نا، ہمارا اتنا ٹائم لمبا ہو جاتا۔ اب سانپ کے متعلق بات جب آ گئی تو اس کے احکام کیا ہے؟ ایک صاحب نے جو غالباً ناگ کی پوجا کرتے ہوں گے کہا کہ مسلمانوں کے اندر بھی سانپ کی تعظیم کی جاتی ہے۔ انہوں نے ایک اجمالی بات کو اپنا تفصیلی مذہب سمجھ لیا۔ سانپ کو مارنے کا کیا حکم ہے؟ سنیے غور سے۔ جب صحرا میں ملے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنے کام میں ہے اور آپ پیچھے جا کے اس کو مار کر آؤ، جانے دو، لیکن اگر آپ کو خطرہ ہو گیا تو فوراً سے مار دو۔ صحرا میں گھر میں نظر آئے تو یہاں اختلاف ہے، کچھ علماء کہتے ہیں مار دو، کچھ علماء کا کہنا ہے کہ اس کو 3 بار تنبیہ کرو، چلا جائے تو ٹھیک ہے ورنہ مار دو۔ میں آپ کو مسلم شریف سے حدیث سناتا ہوں، یہ موطا امام مالک میں کتاب الاستیزان کے اندر ہے، غور سے سنیے گا ذرا۔ اِنَّا بِالْمَدِینَةِ جِنًّا قَدْ أَسْلَمُوا، تو حضور نے فرمایا کہ آج کل مدینہ میں جن ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، تو جب تم ان میں سے کسی شے کو دیکھو تو اسے ڈراؤ۔ یہ میں آپ خلاصہ ترجمے میں اکثر خلاصہ کر دیتا ہوں جو میں نے کافی جگہوں سے پڑھا ہوتا ہے۔ تم اسے ڈراؤ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اسے یہ کہو کہ تم نے عہد کیا نوح علیہ السلام سے، تم نے عہد کیا سلیمان علیہ السلام سے کہ ہمیں نقصان نہیں پہنچاؤ گے تو چلے جاؤ۔ اگر وہ تیسرے دن پھر نظر آ جاتا ہے تو اب مار دو۔ باقی سب احکامات سانپ کے بارے میں انہی دنوں کے ہیں۔ جیسے ایک فرمان ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن قتل الحیات التی فی البیوت، موطا میں ہے عن قتل الجنان الا ذتفیتین، حضور نے منع فرمایا حیات سانپوں کو مارنے سے جو گھروں میں ہیں، مگر جو گھر میں وہ ہے ذتفیتین جو ہے۔ اب ذتفیتین کے میں نے 2 ترجمے پڑھے ہیں، ایک ترجمہ پڑھا ہے جن کے سروں پہ 2 نقطے ہوں، ایک میں نے اس کا ترجمہ پڑھا ہے white with 2 white lines on its back، اس کو فوراً مار دو۔ والابتر، اور جس کی دم کٹی ہو اس کو مار دو۔ اب ان ساری چیزوں کو سمجھنا ہوتا ہے، صرف ایک چیز پڑھ کے فیصلہ صادر نہیں کرنا۔ اب ان کو مارنے کا کیوں حکم دیا؟ فَإِنَّهُمَا يَخْتِفَانِ الْبَصَرَ وَيَطْرَحَانِ مَا فِي بُطُونِ النِّسَاءِ، یہ آنکھوں کی بینائی چھین لیتے ہیں، اور جو ماں کے پیٹ میں ہے اسے گرا دیتے، اتنے خطرناک ہوتے ہیں، مار دو ان کو۔ اب میں تلاش کرنے لگا کہیں تشریح میں مجھے مل جائے، تو ابو لبابہ کی ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا تو اس کی تشریح میں لکھا ہوا گھروں میں پتلے سفید سانپ ہوں تو انہیں مت مارو، لیکن یہ بھی انہی دنوں میں، تو اس کو پہلے تنبیہ کرو۔ تو وہ جو گھر ہوتے تھے نا آج کل کے گھروں کی طرح نہیں ہوتے تھے، کھلے گھر ہوتے تھے، تو اس کا کہیں جاتے چلتے ایسے چلے گئے۔ ان بیانات سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ ہم سانپوں کا احترام کرتے ہیں، بلکہ احتیاط تھی کہیں جن کا قتل نہ ہو جائے اور پھر آپ مشکل میں پڑ جائیں، جیسا کہ واقعات سے واضح ہوا۔ اب میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، تفسیر روح البیان کے ترجمہ کرتے ہوئے شیخ القرآن والحدیث علامہ فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ 113 نمبر سٹوری پہ میں بیان کر رہا ہوں، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے ایک سانپ مار دیا، وہ تھا جن اٹھا کے شاہ ولی اللہ کو لے گئے، کہنے لگے جی قصاص، بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا، بادشاہ جن کے سامنے، ان کو قتل کریں جی، انہوں نے ہمارا بندہ مار دیا، میرے جن مار دیا۔ کیس کی سنوائی شروع ہوئی تو ایک بوڑھا جن آ گیا ہے، کہنے لگا جی آپ ان کو نہیں مار سکتے، مجھ تک ایک حدیث پہنچی ہے، فرمان پہنچا ہے جو میں نے سنا ہے، وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا فرمان یہ ہے کہ من قتل فی غیر ذیہ فدمہ حدر، اگر ایسے شخص کو قتل کر دیا جائے جو ایسی وضع اور لباس میں ہو جس کا قتل کیا جانا جائز ہو، اسے کوئی قتل کر دے تو اس کا خون معاف ہے۔ یہ فرمان سن کر شاہ ولی اللہ کی جان چھوڑ دی بادشاہ نے، ورنہ قصاص میں گئے تھے کیونکہ انہوں نے سانپ کو مار دیا۔ اب سمجھ آئیے آپ کو کہ تب کیوں منع کیا تھا؟ اس لیے کہ جن آتے تھے اور اسلام قبول کرتے تھے۔
اب تفسیر البیان میں سورۃ الجن کی تفسیر میں حضرت العیزا بن حریث، یاد رہے گا، العیزا بن حریث العبدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، محدثین نے آپ کو سیکھا قرار دیا۔ آپ نے فرمایا کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ ان کے ایک صاحب جو ہیں، انہوں نے قصہ سنایا کہ ہم جا رہے تھے تو راہ میں ایک تڑپتا ہوا سام ملا ہمیں، وہ دیکھتے دیکھتے وہ مر گیا۔ تو صفوان بن معطل انہوں نے کیا کیا کہ اپنے امامہ شریف لے کر اس کا ایک حصہ جو ہے وہ پھاڑ کے اس کے اندر اس کو لپیٹ کے دفنا دیا۔ اگلی منزل تک ہم پہنچے تو 2 عورتیں آئیں، آ کے پوچھنے لگیں کہ عمر بن جابر کو کس نے دفنایا تم میں سے؟ سارے ایک دوسرے کا حیرانی سے منہ دیکھنے لگے۔ وہ کہنے لگی کہ آپ نے کسی زخمی سانپ کو دفنایا ہو؟ کہ ہاں، یہ صفوان بن معطل نے اپنا امامہ پھاڑ کر جو ہے اسے دفنایا۔ کہنے لگے وہ عمر بن جابر تھے۔ عورتیں کہنے لگی یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا۔ یہ وہ ہیں عمر بن جابر کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سنا تھا، آپ کے ہاتھ پر اسلام لائے تھے۔ تو مسلمان جنوں اور کافر جنوں کا جہاد شروع ہوا، لڑائی شروع ہوئی، تو یہ بیچ میں زخمی ہو گئے، مگر یہ چاہتے تھے کہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چاہنے والا ہی مجھے دفنائے، اس لیے یہ آ کر گرے تمہارے رستے میں۔ تو صفوان بن معطل سے کہنے لگی آپ کو اگر کوئی دنیاوی غرض آپ کی ہے تو ہم آپ کی پوری کر دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں نے تو اللہ کی رضا کی خاطر یہ کیا۔ کچھ سمجھ آیا آپ کو؟ اب ایک بہت اہم مسئلہ، جنوں کی انسانوں سے شادی۔ یہ سوال مجھ سے بارہا پوچھا گیا ہے۔ پہلی بات، ان کی آپس میں تو شادیاں ہوتی ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ان کے اولاد آگے چلتی ہے، اس کے تفسیروں کے اندر تو بہت باتیں ملتی ہیں، لیکن میں وہی بیان کرتا ہوں جو عقل میں آ بھی تو جائے۔ ان کی شادیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، نر و مادہ ان کے ہوتے ہیں، مگر ان کے بچے جو ہیں وہ ہم سے زیادہ ہوتے ہیں۔ انسان کا ایک بچہ ہو تو ان کے 9 بچے ہوتے ہیں۔ آثار و تفاسیر و تواریخ کا مطالعہ کرنے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انسانوں نے جنوں کے خاندان میں اور جنوں نے انسانوں سے شادیاں کی ہیں۔ یہ جب آپ سٹڈی کریں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ ملکہ سبا 157 نمبر سٹوری پہ میں ان کا بیان کر آیا ہوں۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت زہیر بن محمد فرماتے ہیں، حضرت ابن جریج، ان کا پورا نام عبد الملک بن عبد العزیز بن جریج ہے، 70 ہجری میں یہ پیدا ہوئے تھے۔ ان کے ابا بھی بڑے فقیہ تھے، یہ مکہ میں پیدا ہوئے، حضرت عطا کے شاگرد تھے یہ۔ حضرت عثمان بن حاضر ہمیری، یہ ابن عباس کے ساتھیوں میں سے ہیں۔ یہ تمام فرماتے ہیں کہ ملکہ سبا کی والدہ جو ہے وہ جنوں میں سے تھی، با انسانوں میں سے، اماں جنوں میں سے، بیٹی ملکہ سبا، یہ بیوی بنی سلیمان علیہ السلام کی۔ ابن ابی شیبہ میں، ابن ابی حاتم نے اور نوادر الرسول نے، تینوں نے بیان کیا۔ میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے، میں نے پچھلی سٹوری بھی بیان کی ہے لیکن اس میں نے اسے ٹچ نہیں کیا۔ یمن سے چلی ملکہ سبا، رائٹ؟ تو ان کا تخت منگانے میں سلیمان علیہ السلام کو جلدی کیوں تھی؟ کتنا سفر ہے؟ 2199۔ آگے پیچھے تھوڑا سا ہوتا رہتا ہے یار، بندے پھر لگے رہتے ہیں، یہ بات سڑکیں میں نے نہیں بنائی ہوئی۔ 2199 یمن سے چلی، جیروسلم انہوں نے پہنچنا ہے، سفر کتنا ہے؟ 2249 یا 2199 کلومیٹر۔ انسان اپنی رفتار سے بھی چلے، چلو تیز بھی چلے، ایک دن میں نہیں پہنچ سکتا، ٹھیک ہے، زیادہ ہی لگے گا نا۔ اور پھر اوپر سے جن یہ کہہ رہا ہے کہ میں تخت لے کے آ جاتا ہوں آپ کے کھڑے ہو کر بیٹھنے سے پہلے یا آپ کا محفل برخاست کرنے سے پہلے۔ وہ محفل بھی کوئی اتنی لمبی گھنٹے، چند گھنٹوں کی ہوتی تھی، آپ کہہ رہے نہیں مجھے اس سے بھی زیادہ سپیڈ سے چاہیے۔ اتنی سپیڈ کیوں چاہیے؟ اگر وہ انسان ہے تو وہ بہت دیر لگائیں گے، تو یہ جن کی سپیڈ ٹھیک ہے، 4-5 گھنٹوں میں لے کے آ رہا ہے، اب نے کہا نہیں مجھے تیز چاہیے۔ تو یہ کام ایک آدمی کو دیا، اپنے وزیر کو، آصف بن برقیہ کو، جنہوں نے پلک جھپکنے میں لا کے رکھ دیا۔ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ملکہ کی سپیڈ عام انسانوں سے زیادہ ہوگی، بلکہ جنوں سے بھی زیادہ ہوگی، تو آپ اس کے پہنچنے سے پہلے لانا چاہتے تھے، تو کچھ اشارہ ملتا ہے کہ ان کا تعلق نسل جن سے ہوگا، ورنہ اتنی جلدی چیز منگانے کی ضرورت کیا ہے؟ سمجھ آگئے؟ ملکہ سبا کی والدہ جنات سے، اس پر بڑے بڑے علماء، مفسرین اور محدثین نے لکھا ہے۔ امام ترتوشی کی کتاب تحریم الفواحش کا حوالہ دیتے ہوئے جنوں پہ لکھی جانے والی مشہور 2 کتاب، یہ جتنے لوگوں نے جنوں پہ لکھا ہے نا، پہلے انہوں نے وہ کتاب پڑھی ہے،
یہ دو کتابیں ہیں. کون سی؟ احکام المرجان فی احکام الجان اور لقط المرجان فی احکام الجان. یہ علامہ سیوطی رحمہ اللہ کی، انہوں نے بھی اسی کا خلاصہ کیا ہوا ہے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع حدیث ہے کہ ان کے ماں باپ میں سے ایک جو ہے نا، سبا کے ماں باپ میں سے ایک جو ہے وہ جن ہے. ابن کثیر نے لکھا البدایہ والنہایہ میں، ملکہ سبا کے باپ نے یمنی عورتوں سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا، تو پھر اس نے ایک جننی سے نکاح کیا، ریحانہ بتایا جاتا ہے اس کا نام. تو ملکہ سبا پیدا ہوئی، اس کا نام تلقمہ رکھا، ایک جگہ یلقمہ بھی ہے. تو بعد میں بلقیس کے نام سے مشہور ہوئی. تفسیر طبری میں بھی یہی ہے، تفسیر در منصور میں بھی یہی ہے. حکیم ترمذی ابن مردویہ نے عثمان بن حاضر الحمجری سے بھی روایت کی ہے، جو ابن عباس کے ساتھی ہیں. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ان کی ماں جو ہے وہ جنی ہے. ابن عساکر نے یہی خبر دی ہے. ایک کتاب ہے غمز و عیون البصائر شرح کتاب الاشباح والنظائر، اس میں لکھا ہے کہ ان بلقیس من بنات الجن ہے، وہ جن کی بیٹیوں میں سے ہے. امام قرطبی نے کہا ہے کانت ان بلقیس من الجن، ملکہ سبا جن ہے. تو اس روایت پہ لوگوں نے ذوف کا لفظ استعمال کیا ہے سعید بن بشیر کی وجہ سے، لیکن ذوف کس وجہ سے قرار دیا ہے یہ آپ کو نہیں پتا ہوتا. تو یہ بھی ایک علم ہے کہ بھئی کہاں ہے یہ ضعیف ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ضعیف کو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جھوٹی ہے، نہیں یہ نہیں ہوتا. اور پھر ہم ضعیف میں ذوف کس وجہ سے ہے یہ بھی ہم نہیں چیک کرتے. تو امام ذہبی کا جملہ ہے والکلام فی حفظہ لا فی دیانتہ و عدالتہ، ان کی دیانت ایمانداری میں اور ان کے عدالت میں کوئی ذوف نہیں ہے. امام حیثمی نے لکھا ہے الجمع میں، جز اس کا 40 ہے، صفحہ اس کا 273 ہے کہ ضعیف ہیں لیکن ایک جماعت نے اس کو ثقہ قرار دیا ہے. اس طرح کے اور بھی واقعات ہیں، میں تفصیل سے بیان نہیں کرنا چاہتا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ فقہا نے فرمایا ہے کہ جن اور انس کا نکاح ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. یہ بات تو ہے کہ ہوتا ہے. اب ان کا نکاح ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، تو امام مالک نے جن مرد اور انسان عورت کا نکاح کرنا ناپسند کیا ہے، حرام نہیں لکھا ہوا. اس پہ غور کیجئے گا ذرا فقہا نے کیا کہا. امام سفیان ثوری کا فتویٰ ہے کہ مکروہ ہے. امام زہری کا ایک روایت ہے جن مرد سے انسان عورت کا نکاح ممنوع ہے. حضرت قتادہ رحمۃ اللہ کا فتویٰ ہے مکروہ ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ کا فتویٰ ہے مکروہ ہے. تو یہ مختصراً آپ کو بتا دوں، شادی ہم مذہب، ہم مسلک، ہم قوم، ہم مرتبہ یعنی کفر میں ہی ہو تو سکون کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اور جنوں کے ساتھ شادی شروع میں یعنی جوانی میں تو شاید کچھ فائدہ دے، مگر بڑھاپے میں انسان کے لیے تکلیف ہی تکلیف ہے، ذہناً اور جسماً بھی. اب آ جائیں اہم حصہ کی طرف. مسلمان جن تو آپ کو تنگ نہیں کریں گے، لیکن کافر جنوں سے، شیاطین سے کیسے بچا جا سکتا ہے، یہ آپ سب لوگ یاد کر لیجئے. کاغذ قلم لے کر لکھ لیں، خود بھی یاد کریں، بچیوں کو اور بچوں کو بھی یاد کرا دیں. آج کل ان سے بچنا بہت ضروری ہے. پہلے یہ کچھ شرم و حیا تھی، اب یہ آہستہ آہستہ کھلتے جائیں گے، بہت زیادہ تنگ کریں گے یہ. اور یہ چیزیں خاص طور پر انہیں یاد کرنی ہیں جو امریکہ میں ہیں، جو یورپ میں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح انسانوں میں مختلف مذہب ہیں، کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی ہندو ہے، اسی طرح جنوں میں بھی ہے. پھر جس طرح انسانوں میں آگے مسلمانوں میں فرقے ہیں، اسی طرح جنوں میں بھی فرقے ہیں. وہاں بھی دیوبندی، شیعہ، سنی، اس طرح جن بھی ہیں. تو اب آپ کو برے جنوں سے بچنا ہے تو میں آپ کو ٹیبلٹ میڈیسن اب دینے لگا ہوں. اب لکھتے جائیے، ساری استعمال کیجئے یا ان میں سے ایک ایک استعمال کر لیجئے. سب سے پہلا میڈیسن، پہلی تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ سورج ڈوبنے کے بعد. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اگر تم کو شیطان کی شرارت پریشان کرے تو اللہ کے ساتھ پناہ طلب کرو، بے شک وہی سننے والا اور جاننے والا ہے. ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کے اعوذ نہیں کہنا، اعوذ باللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو صحیح بھی پڑھنا ہے. آیت الکرسی دوسری میڈیسن. جہاں سوتے ہیں وہاں ایک تو لکھی ہوئی آیت الکرسی سب سے پہلے لٹکا لیں. یہ یورپ والے جتنے، امریکہ والے جتنے، سب سے پہلے فور امیڈیٹلی جہاں آپ سوتے ہیں آپ کے سر کے اوپر، ٹانگ سر کے اوپر آیت الکرسی لی. اس لکھی ہوئی سے بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے بڑی، وہ سب سے پہلے وہ لٹکائیں. دوسرا، سونے سے پہلے ایک مرتبہ بلند آواز سے آیت الکرسی ضرور پڑھیں. صبح تک ایک فرشتہ کھڑا رہے گا، لو زیڈ سیکیورٹی، بالکل بیڈ کے پاس
اور یہ یاد رکھیے گا، یہ فرشتے شریعت کے پردے کو کراس نہیں کرتے. ہاں یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہہ رہا ہوں. تو یہ آپ کو جن کی شرارتوں سے بچائے گا. تیسری گولی لیجیے، تیسرا علاج، سورہ بقرہ کی تلاوت. آپ جب بھی نیا گھر لیں یا پرانے کسی گھر میں شفٹ ہوں تو ایک مرتبہ سورۃ البقرہ کی تلاوت، پانی کی باٹل آپ نے سامنے رکھ لینی ہے اور خود پڑھا کرو. آپ دوسروں کو بلا لیتے ہو یا ٹیپ ریکارڈر چلا دیتے ہو، ایسا مت کیا کرو، اثر کم ہو جاتا ہے. خود پڑھو. کتنے دن لگ جائیں گے؟ 10 دن لگنے دو، لگنے دو، گھر تو بچ جائے گا نا جنوں سے. سامنے پانی رکھ لو، سورۃ البقرہ شروع کر دو. ترمذی شریف میں لکھا ہے، آپ سنتے جانا، لا تجعلوا بیوتکم مقابر وان البیت الذی تقرأ فیہ البقرہ. اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. وہ گھر کے جس کے اندر سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس میں داخل نہیں ہوتا. اور وہ جو پانی سامنے رکھا ہوا تھا، اب اس کو آپ کیا کرنا ہے کہ وہ جو سپرے والی باٹل ہوتی ہے نا اس کے اندر ڈال لیں. تو یوں ہر کونے میں، خاص طور پہ جہاں آپ نے سونا ہے ہر کونے میں تھوڑا تھوڑا سا چھڑک دیں. یا جو دروازے ہیں. اب ایک اور میڈیسن لیجئے جنوں سے بچنے کے لیے، کلمہ شریف. بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، مسند امام احمد، کنز العمال کتابیں سنی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. 100 مرتبہ جو پڑھے گا شام کو تو صبح تک، صبح کو پڑھے گا تو شام تک، شیطان سے محفوظ. اب میں یہ آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں جن لوگوں کو یہ ہے اور جو بچنا چاہتے ہیں اور آئندہ یہ اور آزاد ہوں گے اور تنگ کریں گے آپ کو. تو یہ ساری میڈیسنز، ساری ٹیبلٹس آپ کے پاس ہونی چاہیے. معوذتین کے ذریعے سے بچاؤ کیسے کر سکتے ہیں؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنات اور انسانوں کی نظر بد سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہوں گے آپ یا اور جو کلام ہوگا. لیکن جب معوذتین کسے کہتے ہیں؟ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں معوذتین کہتے ہیں اسے. یہ جب نازل ہوئی تو پھر آپ یہی پڑھتے تھے. تو نظر بد شیطان کا تیر ہے اور جن وہ بھی. تو دونوں سے بچنے کے لیے اب اس کا پڑھنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ ٹیبلٹ کا استعمال بھی ہوتا ہے نا، فوڈ سے پہلے، فوڈ کے بعد، پانی کے ساتھ، دودھ کے ساتھ، تو طریقہ بھی ہوتا ہے چیز کا. اب طریقہ سن لیجئے. جب آپ اپنے بستر پر چلے گئے، یہ تو سب لوگ عادت بنا لو کہ بغیر وضو کے تو سونا ہی نہیں چاہیے. دانت تو صاف کرتے ہی ہیں آپ لوگ، تو وضو بھی کر لیجئے، نیند بڑی خوبصورت آئے گی. اب آپ نے جب یوں بیٹھے آپ نے دونوں سورہ پڑھنی. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. پھونک مار دی. یہ دیکھیں یہاں سے لے کے ہاتھ آپ کا چلے گا پاؤں تک آپ کا ہاتھ، اس کے بعد آپ آرام سے سو جائیں. تو اب شیطان آپ کو تنگ نہیں کرے گا، جن آپ کو تنگ نہیں کرے گا. یہ 12 کپڑے بھی اوپر سے یوں کپڑا اتار دیتا ہے. کچھ تنگڑے ہوتے نا بلا وجہ شرارتیں کرتے تھے، پنگے لیتے رہتے. سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات سے علاج. جو شخص پہلے 3 مرتبہ پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 3 بار ہو گیا. اب آگے آپ نے سورۃ الحشر کی 3 آیات آخری پڑھنی. کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ والرحمن الرحیم. واللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. واللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. سن لیا آپ نے؟ تو یہ پڑھ کر یہ جب آپ نے رات کو پڑھ لی، ہزاروں کی تعداد میں فرشتے اس کمرے کو گھیر لیں گے. ایک جگہ میں نے 70,000 پڑھے ہیں. اس سے بڑی سیکیورٹی کہاں ہوگی جناب؟ تو یہ 3 آیات پڑھیں، پورا کمرہ گھیر لیا فرشتوں نے.
صبح تک یہ آپ کی حفاظت کریں گے، اور اگر صبح کو پڑھا ہے تو شام تک یہ کریں گے۔ جتنے لوگ سن رہے ہیں وہ جب آفس میں جاتے ہیں یہ پڑھ کے نکل جائیں۔ فرشتے 70,000 جس کی زیڈ پلس سیکورٹی جناب، سورۃ الاخلاص، اور پھر ایک اور ٹیبلٹ لیجیے، ایک اور علاج، ایک اور میڈیسن، سورۃ الاخلاص سے بچاؤ۔ حضرت علی فرماتے ہیں جو کوئی صبح کی نماز پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھا رہے، بات کسی سے نہیں کی، فوراً 10 مرتبہ پڑھے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، 10 مرتبہ، اللہ اس کی دنیاوی تکالیف اور شیاطین سے حفاظت فرمائے گا۔ جناب آپ کے پاس تو اتنی چیزیں ہیں، آپ پتہ نہیں کیوں رو رہے ہیں۔ زبردست علاج دے دیے، تو اب آپ نے بچوں کو یہ یاد کرا دینی ہے۔ اور دجال جو شیاطین کا سردار ہوگا اس سے بچنے کے لیے آپ اپنے بچوں کو سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات زبانی یاد کروا دیں۔ میں نے تو اپنے مدرسے میں بھی شروع کروا دی ہے، گھر بھی بول دیا، اسے پڑھی، خود بھی میں پڑھ رہا ہوں۔ وہ جو شیطانوں کا سردار، سارے شیطان اس کی پیروی کریں گے، ابلیس بھی اس کے ساتھ ہوگا، تو وہ 10 آیات ہوا۔ مسلمانوں اور کیا چاہیے یار آپ کو؟ اللہ نے آپ کو سب کچھ دے دیا، پھر بھاگتے ہو فراڈیے دھوکے بازوں کے پیچھے۔ باوضو رہو، نماز پڑھو، سمجھ آ گئی آپ کو، اور یہ قرآن پڑھو۔ جن آپ سے طاقتور نہیں ہیں، جنوں کو قابو کرنے کے بجائے اتنا ٹائم خود کو خدا تعالیٰ کے سامنے جھکانے میں لگا دو، یہ ساری چیزیں تمہارے اندر ہیں۔ تو یہ مسلمان جن جو ہیں، جب کوئی بڑا عالم دین، بڑا صوفی، ولی کامل جب دنیا سے جاتا ہے تو یہ روتے ہیں۔ مولا علی شیر خدا کی وفات پہ یہ روئے تھے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پہ یہ روئے تھے۔ احکام المرجان فی احکام الجان صفحہ 190 پہ لکھا ہوا، عربی میں یہ کتاب ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی وفات پہ جن روئے ہیں۔ تو مسلمانوں، جس طرح آپ کا حساب ہے ویسے ہی جنوں کا حساب ہے، کچھ اچھے ہیں کچھ برے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں برے جنوں سے محفوظ فرمائے اور برے انسانوں سے بھی محفوظ فرمائے۔ الفاتحہ۔ اور یہ فاتحہ ان جنوں کے لیے ہے کہ جن جنوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نمازیں ادا کی ہیں، حضور پر ایمان لائے تھے اور جو آج تک ایمان پہ ہیں۔